اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا، قرآن شریف کی یہ آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، سورہ نور آیت 56۔ یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا۔ اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا تھا، اور قرآن شریف نے ایسے خلیفوں کا شمار کر کے ظاہر فرمایا ہے کہ وہ 12 ہیں، اور 13واں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو موسوی شریعت کا مسیح موعود ہے۔ اور اس مماثلت کے لحاظ سے جو آیت ممدوحہ میں کما کے لفظ سے مستنبت ہوتی ہے، ضروری تھا کہ محمدی خلیفوں کو موسوی خلیفوں سے مشابہت و مماثلت ہو، سو اسی مشابہت کے ثابت اور متحقق کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں 12 موسوی خلیفوں کا ذکر فرمایا، جن میں سے ہر ایک حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، اور 13واں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء تھا، مگر در حقیقت موسیٰ کی قوم میں سے نہیں تھا۔ اور پھر خدا نے محمدی سلسلہ کے خلیفوں کو موسوی سلسلے کے خلیفوں سے مشابہت دے کر صاف طور پر سمجھا دیا کہ اس سلسلے کے آخر میں بھی ایک مسیح ہے اور درمیان میں 12 خلیفے ہیں، تا موسوی سلسلے کے مقابل پر اس جگہ بھی 14 کا عدد پورا ہو۔ ایسا ہی سلسلہ محمدی خلافت کے مسیح موعود کو 14ویں صدی کے سر پر پیدا کیا، کیونکہ موسوی سلسلے کا مسیح موعود بھی ظاہر نہیں ہوا تھا جب تک کہ سن موسوی کے حساب سے 14ویں صدی نے ظہور نہیں کیا تھا۔ ایسا کیا گیا تا دونوں مسیحوں کا مبدأ سلسلہ سے فاصلہ باہم مشابہ ہو، اور سلسلے کے آخری خلیفہ مجدد کو 14ویں صدی کے سر پر ظاہر کرنا تکمیل نور کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مسیح موعود اسلام کے قمر کا متمم نور ہے، اس لیے اس کی تجدید چاند کی 14ویں رات سے مشابہت رکھتی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، سورہ صف آیت 10، کیونکہ اظہار تام اور اتمام نور ایک ہی چیز ہے، اور یہ قول کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الْأَدْیَانِ کُلَّ الْإِظْہارِ مساوی اس قول سے ہے کہ لِیُتِمَّ نُورَہُ کُلَّ الْإِتْمَامِ۔ اور پھر دوسری آیت میں اس کی اور بھی تصریح ہے، اور وہ یہ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، سورہ صف آیت 9۔ اس آیت میں تصریح سے سمجھایا گیا ہے کہ مسیح موعود 14ویں صدی میں پیدا ہوگا، کیونکہ اتمام نور کے لیے 14ویں رات مقرر ہے۔ غرض جیسا کہ قرآن شریف میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بن مریم کے درمیان 12 خلیفوں کا ذکر فرمایا گیا اور ان کا عدد 12 ظاہر کیا گیا، اور یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ وہ تمام 12 کے 12 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، مگر 13واں خلیفہ جو آخری خلیفہ ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے باپ کے روح سے اس قوم میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کا کوئی باپ نہ تھا جس کی وجہ سے وہ حضرت موسیٰ سے اپنی شاخ ملا سکتا۔ یہی تمام باتیں سلسلہ خلافت محمدیہ میں پائی جاتی ہیں، یعنی حدیث متفق علیہ سے ثابت ہے کہ اس سلسلے میں بھی درمیانی خلیفے 12 ہیں، اور 13واں جو خاتم ولایت محمدیہ ہے وہ محمدی قوم میں سے نہیں ہے، یعنی قریش میں سے نہیں، اور یہی چاہیے تھا کہ 12 خلیفے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے ہوتے، اور آخری خلیفہ اپنے آباء و اجداد کے روح سے اس قوم میں سے نہ ہوتا، تا تحقق مشابہت اکمل اور اتم طور پر ہو جاتا۔ سو الحمدللہ والمنہ کہ ایسا ہی ظہور میں آیا، کیونکہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث متفق علیہ ہے جو جابر بن سمرہ سے ہے، اور وہ یہ ہے لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفۃ کلہم من قریش، یعنی 12 خلیفوں کے ہونے تک اسلام خوب قوت اور زور میں رہے گا، مگر 13واں خلیفہ جو مسیح موعود ہے اس وقت آئے گا جبکہ اسلام غلبہ صلیب اور غلبہ دجالیت سے کمزور ہو جائے گا، اور وہ 12 خلیفے جو غلبہ اسلام کے وقت آتے رہیں گے وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے ہوں گے۔ نوٹ: الفاظ حدیث یہ ہیں:
عن جابر ابن سمرۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفۃ کلہم من قریش، متفق علیہ۔ مشکات شریف باب مناقب قریش، یعنی اسلام 12 خلیفوں کے ظہور تک غالب رہے گا اور وہ تمام خلیفے قریش میں سے ہوں گے۔ اس جگہ یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ مسیح موعود بھی انہی 12 میں داخل ہے، کیونکہ متفق علیہ یہ امر ہے کہ مسیح موعود اسلام کی قوت کے وقت نہیں آئے گا، بلکہ اس وقت آئے گا جبکہ زمین پر نصرانیت کا غلبہ ہوگا، جیسا کہ یکسر الصلیبہ کے فقرے سے مستنبط ہوتا ہے۔ پس ضرور ہے کہ مسیح کے ظہور سے پہلے اسلام کی قوت جاتی رہے اور مسلمانوں کی حالت پر ذوف طاری ہو جائے، اور اکثر ان کے دوسری طاقتوں کے نیچے اسی طرح محکوم ہوں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے وقت یہودیوں کی حالت ہو رہی تھی۔ چونکہ حدیثوں میں مسیح موعود کا خاص طور پر تذکرہ تھا، اس لیے 12 خلیفوں سے اس کو الگ رکھا گیا، کیونکہ مقدر ہے کہ وہ نزول شدائد و مصائب کے بعد آوے، اور اس وقت آوے جبکہ اسلام کی حالت میں ایک صریح انقلاب پیدا ہو جائے۔ اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، یعنی ایسے وقت میں جبکہ یہودیوں میں ایک صریح زوال کی علامت پیدا ہو گئی تھی۔ پس اس طریق سے حضرت موسیٰ کے خلیفے بھی 13 ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے بھی 13، اور جیسا کہ حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 14ویں جگہ تھے، ایسا ہی ضرور تھا کہ اسلام کا مسیح موعود بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 14ویں جگہ پر ہو۔ اسی مشابہت سے مسیح موعود کا 14ویں صدی میں ظاہر ہونا ضروری تھا۔ منہ مگر مسیح موعود جو اسلام کے ذوف کے وقت آئے گا وہ قریش کی قوم میں سے نہیں ہوگا، کیونکہ ضرور تھا کہ جیسا کہ موسوی سلسلے کا خاتم الانبیاء اپنے باپ کی روح سے حضرت موسیٰ کی قوم میں سے نہیں ہے، ایسا ہی محمدی سلسلے کا خاتم الاولیاء قریش میں سے نہ ہو۔ اور اسی جگہ سے قطعی طور پر اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ اسلام کا مسیح موعود اسی امت میں سے آنا چاہیے، کیونکہ جبکہ نص قطعی قرآنی یعنی کما کے لفظ سے ثابت ہو گیا کہ سلسلہ استخلاف محمدی کا سلسلہ استخلاف موسوی سے مماثلت رکھتا ہے، جیسا کہ اسی کما کے لفظ سے ان 2 نبیوں یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت ثابت ہے، جو آیت کما ارسلنا الی فرعون رسولا سورہ مزمل آیت 6 سے سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ مماثلت اسی حالت میں قائم رہ سکتی ہے جبکہ محمدی سلسلے کے آنے والے خلیفے گزشتہ خلیفوں کا عین نہ ہوں بلکہ غیر ہوں۔ نوٹ: جبکہ بوجہ کما کے لفظ کے جو آیت کما استخلف الذین من قبلہم سورہ نور آیت 56 میں موجود ہے، محمدی سلسلے کے خلیفوں کی نسبت وجوباً و قطعاً مان لیا گیا ہے کہ وہ وہی خلیفے نہیں ہیں جو موسوی سلسلے کے خلیفے تھے، ان خلیفوں سے مشابہ ہیں۔ اور نیز ساتھ اس کے واقعات نے بھی ظاہر کر دیا ہے کہ وہ لوگ پہلے خلیفوں کے عین نہیں ہیں بلکہ غیر ہیں۔ تو پھر آخری خلیفہ اس سلسلہ محمدیہ کی نسبت جو مسیح موعود ہے کیوں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے مسیح کا عین ہے؟ کیا وہ کما کے لفظ کے نیچے نہیں ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ حسب منشا کما کے لفظ کے محمدی سلسلے کا مسیح اسرائیلی مسیح کا غیر ہونا چاہیے، نہ عین؟ عین سمجھنا تو قرآن کے منطوق نص پر صریح حملہ ہے، بلکہ قرآن شریف کی صریح تکذیب ہے۔ اور نیز ایک بے جا تحکم کہ 12 خلیفوں کو تو حسب منشا کما کے لفظ کے اسرائیلی خلیفوں کا غیر سمجھنا، اور پھر مسیح موعود کو جو سلسلہ موسویہ کے مقابل پر سلسلہ محمدیہ کا آخری خلیفہ ہے پہلے مسیح کا عین قرار دے دینا۔ وَهَذِهِ نُقْطَةٌ مُبْتَكِرَةٌ وَحُجَّةٌ بَاهِرَةٌ وَدُرَّةٌ مِّن دُرَرٍ تَفَرَّدَتْ بِهَا فَخُذُوهَا بِقُوَّةٍ وَاشْكُرُوا اللَّهَ بِإِنَابَةٍ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمَحْرُومِينَ منہ۔ وجہ یہ کہ مشابہت اور مماثلت میں من وجہ مغایرت ضروری ہے، اور کوئی چیز اپنے نفس کے مشابہ نہیں کہلا سکتی۔ پس اگر فرض کر لیں کہ آخری خلیفہ سلسلہ محمدیہ کا جو تقابل کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر واقع ہوا ہے، جس کی نسبت یہ ماننا ضروری ہے کہ وہ اس امت کا خاتم الاولیاء ہے۔ نوٹ: شیخ محی الدین ابن عربی اپنی کتاب فصوص میں مہدی خاتم الاولیاء کی ایک علامت لکھتے ہیں کہ اس کا خاندان چینی حدود میں سے ہوگا، اور اس کی پیدائش میں یہ ندرت ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک لڑکی بطور توأم پیدا ہوگی، یعنی اس طرح پر خدا اناث کا مادہ اس سے الگ کر دے گا۔ اسی کشف کے مطابق
اس عاجز کی ولادت ہوئی ہے، اور اسی کشف کے مطابق میرے بزرگ چینی حدود سے پنجاب میں پہنچے ہیں۔ منہو، جیسا کہ سلسلہ موسویہ کے خلیفوں میں حضرت عیسیٰ خاتم الانبیاء ہے، اگر در حقیقت وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے جو دوبارہ آنے والا ہے، تو اس سے قرآن شریف کی تکذیب لازم آتی ہے، کیونکہ قرآن جیسا کہ کما کے لفظ سے مستنبت ہوتا ہے، دونوں سلسلوں کے تمام خلیفوں کو من وجہ مغائر قرار دیتا ہے، اور یہ ایک نص قطعی ہے کہ اگر ایک دنیا اس کے مخالف اکٹھی ہو جائے تب بھی وہ اس نص سے واضح کو رد نہیں کر سکتی، کیونکہ جب پہلے سلسلے کا عین ہی نازل ہو گیا تو وہ مغائرت فوت ہو گئی اور لفظ کما کا مفہوم باطل ہو گیا، بس اس صورت میں تکذیب قرآن شریف لازم ہوئی۔ وَهَذَا بَاطِلٌ وَكُلُّ مَا يَسْتَلْزِمُ الْبَاطِلَ فَهُوَ بَاطِلٌ۔ یاد رہے کہ قرآن شریف نے آیت کما استخلف الذین من قبلہم میں وہی کما استعمال کیا ہے جو آیت کما ارسلنا الی فرعون رسولا سورہ مزمل آیت 16 میں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ ہو کر نہیں آئے بلکہ یہ خود موسیٰ بطور تناسخ آ گیا ہے، یا یہ دعویٰ کرے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے کہ توریت کی اس پیشگوئی کا میں مصداق ہوں، بلکہ اس پیشگوئی کے معنی یہ ہیں کہ خود موسیٰ ہی آ جائے گا جو بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہے، تو کیا اس فضول دعوے کا یہ جواب نہیں دیا جائے گا کہ قرآن شریف میں ہرگز بیان نہیں فرمایا گیا کہ خود موسیٰ آئے گا، بلکہ کما کے لفظ سے مثیل موسیٰ کی طرف اشارہ فرمایا ہے؟ بس یہی جواب ہماری طرف سے ہے کہ اس جگہ بھی سلسلہ خلفاء محمدی کے لیے کما کا لفظ موجود ہے، اور یہ نص قطعی کلام الہی کی آفتاب کی طرح چمک کر ہمیں بتلا رہی ہے کہ سلسلہ خلافت محمدی کے تمام خلیفے خلفاء موسوی کے مثیل ہیں۔ اسی طرح آخری خلیفہ جو خاتم ولایت محمدیہ ہے، جو مسیح موعود کے نام سے موسوم ہے، وہ حضرت عیسیٰ سے جو خاتم سلسلہ نبوت موسویہ ہے مماثلت اور مشابہت رکھتا ہے۔ مثلا دیکھو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حضرت یوشع بن نون سے کیسی مشابہت ہے کہ انہوں نے ایسا ایک ناتمام کام لشکر اسامہ اور انبیاء کاذبین کے مقابلے کا پورا کیا جیسا کہ حضرت یوشع بن نون نے پورا کیا، اور آخری خلیفہ سلسلہ موسوی کا یعنی حضرت عیسیٰ جیسا کہ اس وقت آیا جبکہ گلیل اور پیلاطوس کے علاقے سے سلطنت یہود کی جاتی رہی تھی، ایسا ہی سلسلہ محمدیہ کا مسیح ایسے وقت میں آیا کہ جب ہندوستان کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکی۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آیا یہ امر ثابت ہے یا نہیں کہ آنے والا مسیح موعود اسی زمانے میں آنا چاہیے جس میں ہم ہیں؟ سو دلائل مفصلہ ذیل سے صاف طور پر کھل گیا ہے کہ ضرور ہے کہ وہ اسی زمانے میں آوے۔ نمبر 1، اول دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری میں جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہلاتی ہے لکھا ہے کہ مسیح موعود کسر صلیب کے لیے آئے گا، اور ایسے وقت میں آئے گا کہ جب ملک میں ہر ایک پہلو سے بے اعتدالیاں قول اور فعل میں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ سو اب اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے غور سے دیکھنے کی بھی حاجت نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ عیسائیت کا اثر لاکھوں انسانوں کے دلوں پر پڑ گیا ہے اور ملک اباحت کی تعلیموں سے متاثر ہوتا جاتا ہے۔ صدہا آدمی ہر ایک خاندان میں سے نہ صرف دین اسلام سے ہی مرتد ہو گئے ہیں بلکہ جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن بھی ہو گئے ہیں، اور اب تک صدہا کتابیں دین اسلام کے رد میں تالیف بھی ہو چکی ہیں، اور اکثر وہ کتابیں توہین اور گالیوں سے پر ہیں۔ اور اس مصیبت کے وقت جب ہم گزشتہ زمانے کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک قطعی فیصلے کے طور پر یہ رائے ظاہر کرنی پڑتی ہے کہ 1300 برس کی 12 صدیوں میں سے کوئی بھی ایسی صدی اسلام کے مضر نہیں گزری کہ جیسے 13ویں صدی گزری ہے اور یا جو اب گزر رہی ہے۔ لہٰذا عقل سلیم اس بات کی ضرورت کو مانتی ہے کہ ایسے پرخطر زمانے کے لیے جس میں عام طور پر زمین میں بہت جوش مخالفت کا پھوٹ پڑا ہے اور مسلمانوں کی اندرونی زندگی بھی ناگفتہ بے حالت تک پہنچ گئی ہے، کوئی مسلح صلیبی فتنوں کا فروغ کرنے والا اور اندرونی حالت کو پاک کرنے والا پیدا ہو، اور 13ویں صدی کے پورے 100 برس کے تجربے نے ثابت کر دیا ہے کہ ان زہریلی ہواؤں کی اصلاح جو بڑے زور شور سے چل رہی ہیں اور عام وبا کی طرح ہر ایک شہر اور گاؤں سے کچھ کچھ اپنے قبضے میں لا رہی ہیں، ہر ایک معمولی طاقت کا کام نہیں، کیونکہ یہ مخالفانہ تاثیرات اور ذخیرہ اعتراضات خود ایک معمولی طاقت نہیں بلکہ زمین نے اپنے وقت پر ایک جوش مارا ہے
اور اپنے تمام زہروں کو بڑی قوت کے ساتھ اگلا ہے، اس لیے اس زہر کی مدافعت کے لیے آسمانی طاقت کی ضرورت ہے، کیونکہ لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے۔ سو اس دلیل سے روشن ہو گیا کہ یہی زمانہ مسیح موعود کے ظہور کا زمانہ ہے۔ یہ بات بڑی سریع الفہم ہے، جس کو ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جس حالت میں علت غائی مسیح کے آنے کی کسر صلیب ہے، اور آج کل مذہب صلیب اس جوانی کے جوشوں میں ہے جس سے بڑھ کر اس کی قوتوں کا نشو و نما اور اس کے حملوں کا طریق ہیبت نما ہونا ممکن نہیں۔ نوٹ: اس وجہ سے اس سے زیادہ سختی ممکن نہیں کہ جس قدر اسلام پر ابتلا آنا تھا آ گیا، اب اس سے زیادہ اس امت مرحومہ پر ابتلا نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر اس سے زیادہ مخالفت کی کامیابی ہو جائے تو قرائن قویہ صاف گواہی دے رہے ہیں کہ اسلام کا بکلی استحصال ہو جائے۔ لہذا ضروری تھا کہ اس درجے کے ابتلا پر مسیح کاسر الصلیب آ جاتا اور اس سے زیادہ اسلام کو خفت نہ اٹھانی پڑتی۔ تو پھر اگر اس وقت میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدافعت نہ ہوتی تو پھر اس کے بعد کس وقت کی انتظار تھی؟ اور نیز جب کہ مسیح موعود کا صدی کے سر پر ہی آنا ضروری ہے اور 14ویں صدی میں سے 17 برس گزر گئے، تو اس صورت میں اگر اب تک مسیح نہیں آیا تو ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اور 100 برس تک یا اس سے بھی زیادہ اسلام کو نشانہ توہین و تحقیر رکھے۔ لیکن اس کسر صلیب سے میری مراد وہ طریق جہاد اور کشت و خون نہیں جو حال کے اکثر علماء کا مد نظر ہے، کیونکہ وہ لوگ تمام خوبیوں کو جہاد اور لڑائی پر ہی ختم کر بیٹھے ہیں، اور میں اس بات کا سخت مخالف ہوں کہ مسیح یا اور کوئی دین کے لیے لڑائیاں کرے۔ نوٹ: اگر کسی کمزور یا نابینا کے کپڑے پر کوئی پلیدی لگ جائے یا وہ شخص خود کیچڑ میں پھنس جائے تو ہماری انسانی ہمدردی کا یہ تقاضا نہیں ہو سکتا کہ ان مکروہ اسباب کی وجہ سے اس کمزور یا نابینا کو قتل کر دیں، بلکہ ہمارے رحم کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ ہم خود اٹھ کر محبت کی راہ سے اس کیچڑ سے اس عاجز کے پیر باہر نکالیں اور کپڑے کو دھو دیں۔ نمبر 2، دوسری دلیل وہ بعض احادیث اور کشوف اولیاء کرام و علماء اعظام ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مسیح موعود اور مہدی موعود 14ویں صدی کے سر پر ظاہر ہوگا۔ چنانچہ حدیث الآیات بعد المئتین کی تشریح بہت سے متقدمین اور متاخرین نے یہی کی ہے۔ جو مئتین کے لفظ سے وہ مئتین مراد ہیں جو الف کے بعد ہیں، یعنی 1000 کے بعد۔ اس طرح پر معنی اس حدیث کے یہ ہوئے کہ مہدی اور مسیح کی پیدائش جو آیات کبریٰ میں سے ہے 13ویں صدی میں ہوگی اور 14ویں صدی میں اس کا ظہور ہوگا۔ یہی معنی محققین علماء نے کیے ہیں، اور انہی قرائن سے انہوں نے حکم کیا ہے کہ مہدی موعود کا 13ویں صدی میں پیدا ہو جانا ضروری ہے تا 14ویں صدی کے سر پر ظاہر ہو سکے۔ چنانچہ اسی بنا پر اور نیز کئی اور قرائن کے روح سے بھی مولوی نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم اپنی کتاب حجج الکرامہ میں لکھتے ہیں کہ میں بلحاظ قرائن قویہ گمان کرتا ہوں کہ 14ویں صدی کے سر پر مہدی موعود کا ظہور ہوگا، اور ان قرائن میں سے ایک یہ ہے کہ 13ویں صدی میں بہت سے دجالی فتنے ظہور میں آ گئے ہیں۔ اب دیکھو کہ اس نامی مولوی نے جو بہت سی کتابوں کا مؤلف بھی ہے کیسی صاف گواہی دے دی کہ 14ویں صدی ہی مہدی اور مسیح کے ظاہر ہونے کا وقت ہے، اور صرف اسی پر بس نہیں کی بلکہ اپنی کتاب میں اپنی اولاد کو وصیت بھی کرتا ہے کہ اگر میں مسیح موعود کا زمانہ نہ پاؤں تو تم میری طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا السلام علیکم مسیح موعود کو پہنچا دو۔ نوٹ: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسیح موعود کو السلام علیکم پہنچایا، یہ در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک پیشگوئی ہے، نہ عوام کی طرح معمولی سلام۔ اور پیشگوئی یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بشارت دیتے ہیں کہ جس قدر مخالفین کی طرف سے فتنے اٹھیں گے اور کافر اور دجال کہیں گے اور عزت اور جان کا ارادہ کریں گے اور قتل کے لیے فتوے لکھیں گے، خدا ان سب باتوں میں ان کو نامراد رکھے گا اور تمہارے شامل حال سلامتی رہے گی، اور ہمیشہ کے لیے عزت اور بزرگی اور قبولیت اور ہر یک ناکامی سے سلامتی صفحہ دنیا میں محفوظ رہے گی، جیسا کہ السلام علیکم کا مفہوم ہے۔ مگر افسوس کہ یہ تمام باتیں صرف زبان سے تھیں اور دل انکار سے خالی نہ تھا۔
اگر وہ میرے دعوی مسیح موعود ہونے کا زمانہ پاتے تو ظاہر قرائن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے دوسرے بھائیوں علماء سے لعن و طعن اور تکفیر و تکذیب اور تفسیق میں شریک ہو جاتے۔ کیا ان مولویوں نے 14ویں صدی کے آنے پر کچھ غور بھی کی، کچھ خوف خدا اور تقوی سے بھی کام لیا؟ کون سا حملہ ہے جو نہیں کیا، اور کون سی تکذیب اور توہین ہے جو ان سے ظہور میں نہیں آئی، اور کون سی گالی ہے جس سے زبان کو روکے رکھا؟ اصل بات یہ ہے کہ جب تک کسی دل کو خدا نہ کھولے کھل نہیں سکتا، اور جب تک وہ قادر کریم خود اپنے فضل سے بصیرت عنایت نہ کرے تب تک کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ اور پھر ایک ثبوت 14ویں صدی کے متعلق یہ ہے کہ ایک بزرگ نے مدت دراز سے ایک شعر اپنے کشف کے متعلق شائع کیا ہوا ہے جس کو لاکھوں انسان جانتے ہیں۔ اس کشف میں بھی یہی لکھا ہے کہ مہدی موعود یعنی مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر ظاہر ہوگا، اور وہ شعر یہ ہے: درسن غاشی ہجری دو قرآن خواہد بود، از پہ مہدی و دجال نشان خواہد بود۔ اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ جب 14ویں صدی میں سے 11 برس گزریں گے تو آسمان پر خسوف کسوف چاند اور سورج کا ہوگا، اور وہ مہدی اور دجال کے ظاہر ہونے کا نشان ہوگا۔ اس شعر میں مؤلف نے دجال کے مقابل پر مسیح نہیں لکھا بلکہ مہدی لکھا۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ مہدی اور مسیح دونوں ایک ہی ہیں۔ اب دیکھو کہ یہ پیشگوئی کیسی صفائی سے پوری ہو گئی، اور میرے دعوے کے وقت رمضان کے مہینے میں اسی صدی میں یعنی 14ویں صدی 1311 ہجری میں خسوف کسوف ہو گیا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ ایسا ہی دارقطنی کی ایک حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مہدی موعود 14ویں صدی کے سر پر ظاہر ہوگا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اِنَّا لِمَہْدِیِّنَا آیَتَینِ الخ۔ ترجمہ تمام حدیث کا یہ ہے کہ ہمارے مہدی کے لیے 2 نشان ہیں۔ جب سے زمین و آسمان کی بنیاد ڈالی گئی وہ نشان کسی مامور اور مرسل اور نبی کے لیے ظہور میں نہیں آئے، اور وہ نشان یہ ہیں کہ چاند کا اپنی مقررہ راتوں میں سے پہلی رات میں اور سورج کا اپنے مقررہ دنوں میں سے بیچ کے دن میں رمضان کے مہینے میں گرہن ہوگا، یعنی انہی دنوں میں جب کہ مہدی اپنا دعویٰ دنیا کے سامنے پیش کرے گا اور دنیا اس کو قبول نہیں کرے گی۔ آسمان پر اس کی تصدیق کے لیے ایک نشان ظاہر ہوگا، اور وہ یہ کہ مقررہ تاریخوں میں جیسا کہ حدیث مذکورہ میں درج ہیں، سورج چاند کا رمضان کے مہینے میں جو نزول کلام الہی کا مہینہ ہے گرہن ہوگا، اور ظلمت کے دکھلانے سے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہوگا کہ زمین پر ظلم کیا گیا اور جو خدا کی طرف سے تھا اس کو مفتری سمجھا گیا۔ اب اس حدیث سے صاف طور پر 14ویں صدی متعین ہوتی ہے، کیونکہ کسوف خسوف جو مہدی کا زمانہ بتلاتا ہے اور مکذبین کے سامنے نشان پیش کرتا ہے وہ 14ویں صدی میں ہی ہوا ہے۔ اب اس سے زیادہ صاف اور صریح دلیل کون سی ہوگی کہ کسوف خسوف کے زمانے کو مہدی موعود کا زمانہ حدیث نے مقرر کیا ہے، اور یہ امر مشہود محسوس ہے کہ یہ کسوف خسوف 14ویں صدی ہجری میں ہی ہوا، اور اسی صدی میں مہدی ہونے کے مدعی کی سخت تکذیب ہوئی۔ بس ان قطعی اور یقینی مقدمات سے یہ قطعی اور یقینی نتیجہ نکلا کہ مہدی موعود کا زمانہ 14ویں صدی ہے، اور اس سے انکار کرنا امور مشہودہ محسوسہ بدیہہ کا انکار ہے۔ ہمارے مخالف اس بات کو تو مانتے ہیں کہ چاند اور سورج کا گرہن رمضان میں واقع ہو گیا اور 14ویں صدی میں واقع ہوا، مگر نہایت ظلم اور حق پوشی کی راہ سے 3 عذر پیش کرتے ہیں۔ ناظرین خود سوچ لیں کہ کیا یہ عذر صحیح ہیں؟ نمبر 1، اول یہ عذر ہے کہ بعض راوی اس حدیث کے ثقات میں سے نہیں ہیں۔ اس کا یہ جواب ہے کہ اگر در حقیقت بعض راوی مرتبہ اعتبار سے گرے ہوئے تھے تو یہ اعتراض دارقطنی پر ہوگا کہ اس نے ایسی حدیث کو لکھ کر مسلمانوں کو کیوں دھوکہ دیا۔ یعنی یہ حدیث اگر قابل اعتبار نہیں تھی تو دارقطنی نے اپنی صحیح میں کیوں اس کو درج کیا، حالانکہ وہ اس مرتبے کا آدمی ہے جو صحیح بخاری پر بھی تعاقب کرتا ہے، اور اس کی تنقید میں کسی کو کلام نہیں، اور اس کی تالیف کو 1000 سال سے زیادہ گزر گیا، مگر اب تک کسی عالم نے اس حدیث کو زیر بحث لا کر اس کو موضوع قرار نہیں دیا، نہ یہ کہا کہ اس کے ثبوت کی تائید میں کسی دوسرے طریق سے مدد نہیں ملی، بلکہ اس وقت سے جو یہ کتاب ممالک اسلامیہ میں شائع ہوئی، تمام علماء و فضلاء متقدمین و متاخرین میں سے
اس حدیث کو اپنی کتابوں میں لکھتے چلے آئے۔ بھلا اگر کسی نے اکابر محدثین میں سے اس حدیث کو موضوع ٹھہرایا ہے تو ان میں سے کسی محدث کا فعل یا قول پیش تو کرو جس نے لکھا ہو کہ یہ حدیث موضوع ہے، اور اگر کسی جلیل الشان محدث کی کتاب سے اس حدیث کا موضوع ہونا ثابت کر سکو تو ہم فی الفور 100 روپیہ بطور انعام تمہاری نظر کریں گے، جس جگہ چاہو امانتاً پہلے جمع کرا لو، ورنہ خدا سے ڈرو جو میرے بوجھ کے لیے صحیح حدیثوں کو جو علماء ربانی نے لکھی ہیں موضوع ٹھہراتے ہو۔ حالانکہ امام بخاری نے تو بعض روافظ اور خارج سے بھی روایت لی ہے، ان تمام حدیثوں کو کیوں صحیح جانتے ہو؟ غرض ناظرین کے لیے یہ فیصلہ کھلا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حدیث کو موضوع قرار دیتا ہے تو وہ اکابر محدثین کی شہادت سے ثبوت پیش کرے۔ ہم حتمی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو 100 روپیہ بطور انعام دے دیں گے، خواہ یہ روپیہ بھی مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب کے پاس اپنی تسلی کے لیے بشرائط مذکورہ بالا جمع کرا لو، اور اگر یہ حدیث موضوع نہیں اور افتراء کی تہمت سے اس کا دامن پاک ہے تو تقوی اور ایمانداری کا یہی تقاضا ہونا چاہیے کہ اس کو قبول کر لو۔ محدثین کا ہرگز یہ قاعدہ نہیں ہے کہ کسی راوی کی نسبت ادنا جرح سے ہی فی الفور حدیث کو موضوع قرار دیا جائے۔ بھلا جن حدیثوں کی روح سے مہدی خونی کو مانا جاتا ہے وہ کس مرتبے کی ہیں؟ آیا ان کے تمام راوی جرح سے خالی ہیں؟ بلکہ جیسا کہ ابن خلدون نے لکھا ہے، تمام اہل حدیث جانتے ہیں کہ مہدی کی حدیثوں میں سے ایک حدیث بھی جرح سے خالی نہیں۔ پھر ان مہدی کی حدیثوں کو ایسا قبول کر لینا کہ گویا ان کا انکار کفر ہے، حالانکہ وہ سب کی سب جرح سے بھری ہوئی ہیں، اور ایک ایسی حدیث سے انکار کرنا جو اور طریقوں سے بھی ثابت ہے اور جو خود قرآن آیت جمع الشمس والقمر سورہ قیامہ آیت 10 میں اس کے مضمون کا مصدق ہے، کیا یہی ایمانداری ہے؟ حدیثوں کے جمع کرنے والے ہر ایک جرح سے حدیث کو نہیں پھینک دیتے تھے، ورنہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا کہ اس التزام سے تمام اخبار و آثار کو اکٹھا کر سکتے۔ یہ باتیں سب کو معلوم ہیں، مگر اب بخل جوش مار رہا ہے، ما سوا اس کے جبکہ مضمون اس حدیث کا جو غیب کی خبر پر مشتمل ہے پورا ہو گیا تو بموجب آیت کریمہ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول سورہ جن آیت 27 قطعی اور یقینی طور پر ماننا پڑا کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس کا راوی بھی عظیم الشان ائمہ میں سے ہے، یعنی امام محمد باقر رضی اللہ عنہ۔ تو اب بات شہادت قرآن شریف کے جو آیت فلا یظہر علی غیبہ احدا سے اس حدیث کے من جانب رسول ہونے پر مل گئی ہے، پھر بھی اس کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سمجھنا، کیا یہ دیانت کا طریق ہے؟ اور کیا آپ لوگوں کے نزدیک اس اعلیٰ درجے کی پیش گوئی پر بجز خدا کے رسولوں کے کوئی اور بھی قادر ہو سکتا ہے؟ اور اگر نہیں ہو سکتا تو کیوں اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ قرآنی شہادت کی روح سے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے؟ نوٹ: یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف کی گواہی صحت حدیث کسوف خسوف کی نسبت صرف ایک گواہی نہیں ہے بلکہ دو گواہیاں ہیں۔ ایک تو یہ آیت کہ وجمع الشمس والقمر سورہ قیامہ آیت 10 جو پیش گوئی کے طور پر بتلا رہی ہے کہ قیامت کے قریب جو مہدی آخر الزمان کے ظہور کا وقت ہے، چاند اور سورج کا ایک ہی مہینے میں گرہن ہوگا۔ دوسری گواہی اس حدیث کی صحیح اور مرفوع متصل ہونے پر آیت فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول میں ہے، کیونکہ یہ آیت علم غیب صحیح اور صاف کا رسولوں پر حصر کرتی ہے، جس سے بھی ضرورت متعین ہوتا ہے کہ انا لمہدینا کی حدیث بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے منہ۔ اور اگر آپ لوگوں کے نزدیک ایسی پیش گوئی پر کوئی دوسرا بھی قادر ہو سکتا ہے تو پھر آپ اس کی نظیر پیش کریں جس سے ثابت ہو کہ کسی مفتری یا رسول کے سوا کسی اور نے کبھی یہ پیش گوئی کی ہو کہ ایک زمانہ آتا ہے جس میں فلاں مہینے میں چاند اور سورج کا خسوف کسوف ہوگا اور فلاں فلاں تاریخوں میں ہوگا، اور یہ نشان کسی معمور من اللہ کی تصدیق کے لیے ہوگا جس کی تکذیب کی گئی ہوگی، اور اس صورت کا نشان اول سے آخر تک کبھی دنیا میں ظاہر نہیں ہوا ہوگا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ ہرگز اس کی نظیر پیش نہیں کر سکیں گے۔ در حقیقت آدم سے لے کر اس وقت تک
کبھی اس قسم کی پیش گوئی کسی نے نہیں کی، اور یہ پیش گوئی 4 پہلو رکھتی ہے۔ نمبر 1، یعنی چاند کا گرہن اس کی مقررہ راتوں میں سے پہلی رات میں ہونا۔ نمبر 2، سورج کا گرہن اس کے مقررہ دنوں میں سے بیچ کے دن میں ہونا۔ نمبر 3، تیسرے یہ کہ رمضان کا مہینہ ہونا۔ چوتھے، مدعی کا موجود ہونا جس کی تکذیب کی گئی ہو۔ پس اگر اس پیش گوئی کی عظمت کا انکار ہے تو دنیا کی تاریخ میں سے اس کی نظیر پیش کرو، اور جب تک نظیر نہ مل سکے تب تک یہ پیش گوئی ان تمام پیش گوئیوں سے اول درجے پر ہے جن کی نسبت آیت فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا سورہ جن آیت 27 کا مضمون صادق آ سکتا ہے، کیونکہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ آدم سے اخیر تک اس کی نظیر نہیں۔ پھر جب کہ ایک حدیث دوسری حدیث سے قوت پا کر پایہ یقین کو پہنچ جاتی ہے، تو جس حدیث نے خدا تعالیٰ کے کلام سے قوت پائی ہے اس کی نسبت یہ زبان پر لانا کہ وہ موضوع اور مردود ہے، انہی لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ اگرچہ بباعث کثرت اور کمال شہرت کے اس حدیث کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک رفع نہیں کیا گیا اور نہ اس کی ضرورت سمجھی گئی، مگر خدا نے اپنی 2 گواہیوں سے، یعنی آیت فَلَا يُظْهِرُ اور آیت وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ سورہ قیامہ آیت 10 سے خود اس حدیث کو مرفوع متصل بنا دیا۔ سو بلا شبہ قرآنی شہادت سے اب یہ حدیث مرفوع متصل ہے، کیونکہ قرآن ایسی تمام پیش گوئیوں کا جو کمال صفائی سے پوری ہو جائیں اس تہمت سے تبریہ کرتا ہے کہ بجز خدا کے رسول کے کوئی اور شخص ان کا بیان کرنے والا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ خدا کے کلام کی تکذیب ہے کہ وہ تو صاف لفظوں میں بیان فرماوے کہ میں صریح اور صاف پیش گوئیوں کے کہنے پر بجز اپنے رسول کے کسی کو قدرت نہیں دیتا، لیکن اس کے برخلاف کوئی اور یہ دعویٰ کرے کہ ایسی پیش گوئیاں کوئی اور بھی کر سکتا ہے جس پر خدا کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوئی، اور اس طریق سے آیت فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا سورہ جن آیت 27 کی تکذیب کر دے وے۔ غرض جب کہ ان تمام طریقوں سے اس حدیث کی صحت ثابت ہو گئی اور نیز اس کی پیش گوئی اپنے پورے پیرائے میں وقوع میں بھی آ گئی، تو اے خدا سے ڈرنے والو، اب مجھے کہنے دو کہ ایسی حدیث سے انکار کرنا جو 1100 برس سے علماء اور خواص اور عوام میں شائع ہو رہی ہے، اور امام محمد باقر اس کے راوی ہیں، اور 1300 برس سے یعنی ابتدا سے آج تک کسی نے اس کو موضوع قرار نہیں دیا، اور نہ دار قطنی نے اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا، اور قرآن آیت جمع الشمس والقمر سورہ قیامہ آیت 10 میں اس کا مصداق ہے، یعنی اسی گرہن سورج اور چاند کی طرف یہ آیت بھی اشارہ کرتی ہے، اور نیز قرآن صاف اور صریح لفظوں میں فرماتا ہے کہ کسی پیش گوئی پر جو صاف اور صریح اور فوق العادت طور پر پوری ہو گئی ہو، بجز خدا کے رسول کے اور کوئی شخص قادر نہیں ہو سکتا۔ ایسا انکار جو انادن کیا جائے ہرگز کسی ایماندار کا کام نہیں۔ دوسرا اعتراض مخالفین کا یہ ہے کہ یہ پیش گوئی اپنے الفاظ کے مفہوم کے مطابق پوری نہیں ہوئی، کیونکہ چاند کا گرہن رمضان کی پہلی رات میں نہیں ہوا بلکہ 13ویں رات میں ہوا، اور نیز سورج کا گرہن رمضان کی 15ویں تاریخ نہیں ہوا بلکہ 28 تاریخ کو ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گرہن کے لیے کوئی نیا قاعدہ اپنی طرف سے نہیں تراشا، بلکہ اسی قانون قدرت کے اندر گرہن کی تاریخوں سے خبر دی ہے جو خدا نے ابتدا سے سورج اور چاند کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اور صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ سورج کا کسوف اس کے دنوں میں سے بیچ کے دن میں ہوگا، اور قمر کا خسوف اس کی پہلی رات میں ہوگا، یعنی ان 3 راتوں میں سے جو خدا نے قمر کے گرہن کے لیے مقرر فرمائی ہیں پہلی رات میں خسوف ہوگا۔ سو ایسا ہی وقوع میں آیا، کیونکہ چاند کی 13ویں رات میں جو قمر کی خسوفی راتوں میں سے پہلی رات ہے خسوف واقع ہو گیا، اور حدیث کے مطابق واقع ہوا، ورنہ مہینے کی پہلی رات میں قمر کا گرہن ہونا ایسا ہی بدیہی محال ہے جس میں کسی کو کلام نہیں۔ وجہ یہ کہ عرب کی زبان میں چاند کو اسی حالت میں قمر کہہ سکتے ہیں جبکہ چاند 3 دن سے زیادہ کا ہو، اور 3 دن تک اس کا نام ہلال ہے نہ قمر، اور بعض کے نزدیک 7 دن تک ہلال ہی کہتے ہیں۔ چنانچہ قمر کے لفظ میں لسان العرب وغیرہ میں یہ عبارت ہے هو بعد 3 لیال الی آخر الشہر، یعنی چاند کا قمر کے لفظ پر اطلاق 3 رات کے بعد ہوتا ہے۔
نوٹ میں ہے کہ ایڈیشن اول میں صاحب کاتب ہے، درست عبارت یوں ہوگی، چاند پر قمر کے لفظ کا اطلاق 3 رات کے بعد ہوتا ہے۔ ناشر۔ پھر جب کہ پہلی رات میں جو چاند نکلتا ہے وہ قمر نہیں ہے، اور نہ قمر کی وجہ تسمیہ یعنی شدت سپیدی اور روشنی اس میں موجود ہے، تو پھر کیوں کر یہ معنی صحیح ہوں گے کہ پہلی رات میں قمر کو گرہن لگے گا؟ یہ تو ایسی ہی مثال ہے جیسے کوئی کہے کہ فلاں جوان عورت پہلی رات میں ہی حاملہ ہو جائے گی، اور اس پر کوئی مولوی صاحب ضد کر کے یہ معنی بتلاویں کہ پہلی رات سے مراد وہ رات ہے جس رات وہ لڑکی پیدا ہوئی تھی، تو کیا یہ معنی صحیح ہوں گے؟ اور کیا ان کی خدمت میں کوئی عرض نہیں کرے گا کہ حضرت پہلی رات میں تو وہ جوان عورت نہیں کہلاتی بلکہ اس کو صبیہ یا بچہ کہیں گے؟ پھر اس کی طرف حمل منسوب کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور اس جگہ ہر ایک عقل مند یہی سمجھے گا کہ پہلی رات سے مراد زفاف کی رات ہے، جبکہ اول دفعہ ہی کوئی عورت اپنے خامن کے پاس جائے۔ اب بتلاؤ کہ اس فکرے میں اگر کوئی اس طرح کے معنی کرے تو کیا وہ معنی آپ کے نزدیک صحیح ہیں؟ اس بنیاد پر کہ خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے، اور کیا آپ ایسا خیال کر لیں گے کہ وہ جوان عورت پیدا ہوتے ہی اپنی پیدائش کی پہلی رات میں ہی حاملہ ہو جائے گی؟ اے حضرات، خدا سے ڈرو، جبکہ حدیث میں قمر کا لفظ موجود ہے، اور بالاتفاق قمر اس کو کہتے ہیں جو 3 دن کے بعد یا 7 دن کے بعد کا چاند ہوتا ہے، تو اب ہلال کو کیوں کر قمر کہا جائے؟ ظلم کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ جبکہ قمر کے گرہن کے لیے 3 راتیں خدا کے قانون قدرت میں موجود ہیں، اور پہلی رات چاند کے خسوف کی 3 راتوں میں سے مہینے کی 13ویں رات ہے، اور ایسا ہی سورج کے گرہن کے لیے خدا کے قانون قدرت میں 3 دن ہیں، اور بیچ کا دن سورج کے خسوف کے دنوں میں سے مہینے کی 28ویں تاریخ ہے، تو یہ معنی کیسے صاف اور سیدھے اور سریع الفہم اور قانون قدرت پر مبنی ہیں کہ مہدی کے ظہور کی یہ نشانی ہوگی کہ چاند کو اپنے گرہن کی مقررہ راتوں میں سے جو اس کے لیے خدا نے ابتدا سے مقرر کر رکھی ہیں پہلی رات میں گرہن لگ جائے گا، یعنی مہینے کی 13ویں رات جو گرہن کی مقررہ راتوں میں سے پہلی رات ہے۔ ایسا ہی سورج کو اپنے گرہن کے مقررہ دنوں میں سے بیچ کے دن میں گرہن لگے گا، یعنی مہینے کی 28ویں تاریخ کو، جو سورج کے گرہن کا ہمیشہ بیچ کا دن ہے، کیونکہ خدا کے قانون قدرت کے روح سے ہمیشہ چاند کا گرہن 3 راتوں میں سے کسی رات میں ہوتا ہے، یعنی 13، 14، 15۔ ایسا ہی سورج کا گرہن اس کے 3 مقررہ دنوں میں سے کبھی باہر نہیں جاتا، یعنی مہینے کا 27، 28 اور 29۔ بس چاند کے گرہن کا پہلا دن ہمیشہ 13ویں تاریخ سمجھا جاتا ہے، اور سورج کے گرہن کا بیچ کا دن ہمیشہ مہینے کی 28 تاریخ عقل مند جانتا ہے۔ اب ایسی صاف پیش گوئی میں بحث کرنا اور یہ کہنا کہ قمر کا گرہن مہینے کی پہلی رات میں ہونا چاہیے تھا، یعنی جب کہ کنارہ آسمان پر ہلال نمودار ہوتا ہے، یہ کس قدر ظلم ہے۔ کہاں ہیں رونے والے جو اس قسم کی عقلوں کو روویں؟ یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ پہلی تاریخ کا چاند جس کو ہلال کہتے ہیں وہ تو خود ہی مشکل سے نظر آتا ہے، اسی وجہ سے ہمیشہ عیدوں پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ بس اس غریب بیچارے کا گرہن کیا ہوگا؟ کیا پدی کا شوربہ۔ نوٹ: یاد رہے کہ کسی حدیث کی سچائی پر اس سے زیادہ کوئی یقینی اور قطعی گواہی نہیں ہو سکتی کہ وہ حدیث اگر کسی پیشگوئی پر مشتمل ہے تو وہ پیشگوئی صفائی سے پوری ہو جائے، کیونکہ اور سب طریق اس بات صحت حدیث کے ظنی ہیں، مگر یہ حدیث کا ایک چمکتا ہوا زیور ہے کہ اس کی سچائی کی روشنی پیشگوئی کے پورے ہونے سے ظاہر ہو جائے، کیونکہ کسی حدیث کی پیشگوئی کا پورا ہو جانا اس حدیث کو مرتبہ ظن سے یقین کے اعلیٰ درجے تک پہنچا دیتا ہے، اور ایسی حدیث کے ہم رتبہ اور یقینی مرتبہ میں ہم پلہ کوئی حدیث نہیں ہو سکتی، گو بخاری کی ہو یا مسلم کی، اور ایسی حدیث کے سلسلہ اسناد میں گو بفرض محال 1000 کذاب اور مفتری ہو، اس کی قوت صحت اور مرتبہ یقین کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ وسائل محسوسہ مشہودہ بدیہہ سے اس کی صحت کھل جاتی ہے، اور ایسی کتاب کا یہ امر فخر ہو جاتا ہے اور اس کی صحت پر ایک دلیل قائم ہو جاتی ہے جس میں ایسی حدیث ہو۔ پس دار قطنی کا فخر ہے جس کی حدیث ایسی صفائی سے پوری ہو گئی۔ منہو۔ تیسرا اعتراض اس نشان کو مٹانے کے لیے یہ پیش کیا گیا ہے کہ کیا ممکن نہیں کہ خسوف تو اب رمضان میں ہو گیا ہو، مگر مہدی جس کی تائید اور شناخت کے لیے خسوف ہوا ہے
وہ 15ویں صدی میں پیدا ہو یا 16ویں صدی میں یا اس کے بعد کسی اور صدی میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اے بزرگو، خدا ہی تم پر رحم کرے، جب کہ آپ لوگوں کی فہم کی یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے تو میرے اختیار میں نہیں کہ میں کچھ سمجھا سکوں۔ صاف ظاہر ہے کہ خدا کے نشان اس کے رسولوں اور ماموروں کی تصدیق اور شناخت کے لیے ہوتے ہیں، اور ایسے وقت میں ہوتے ہیں جب کہ ان کی سخت تکذیب کی جاتی ہے اور ان کو مفتری اور کافر اور فاسق قرار دیا جاتا ہے۔ تب خدا کی غیرت ان کے لیے جوش مارتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے نشانوں سے صادق کو صادق کر کے دکھلاوے۔ غرض ہمیشہ آسمانی نشانوں کے لیے ایک محرک کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو لوگ بار بار تکذیب کرتے ہیں وہی محرک ہوتے ہیں۔ نشانوں کی یہی فلسفی ہے، اور یہ کبھی نہیں ہوتا کہ نشان تو آج ظاہر ہو، اور جس کی تصدیق اور اس کے مخالفوں کے ضبط اور دفع کے لیے وہ نشان ہے، وہ کہیں 100 یا 200 یا 300 یا 1000 برس کے بعد پیدا ہو، اور خود ظاہر ہے کہ ایسے نشانوں سے اس کے دعوے کو کیا مدد پہنچے گی، بلکہ ممکن ہے کہ اس عرصے تک اس نشان پر نظر رکھ کر کئی مدعی پیدا ہو جائیں، تو اب کون فیصلہ کرے گا کہ کس مدعی کی تائید میں یہ نشان ظاہر ہوا تھا؟ تعجب ہے کہ مدعی کا تو ابھی وجود بھی نہیں، اور نہ اس کے دعوے کا وجود ہے، اور نہ خدا کی نظر میں کوئی محرک تکذیب کرنے والا موجود ہے، بلکہ 100 200 یا 1000 برس کے بعد انتظار ہے۔ تو قبل از وقت نشان کیا فائدہ دے گا اور کس قوم کے لیے ہوگا؟ کیونکہ موجودہ زمانے کے لوگ تو ایسے نشان سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے جس کے ساتھ مدعی نہیں ہے، اور جب کہ نشان کے دیکھنے والے بھی سب خاک میں مل جائیں گے، اور کوئی زمین پر زندہ نہیں ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ میں نے چاند اور سورج کو بچشم خود گرہن ہوتے دیکھا، تو ایسے نشان سے کیا فائدہ مرتب ہوگا؟ جو زندہ مدعی کے زمانے کے وقت صرف ایک مردہ قصے کے طور پر پیش کیا جائے گا، اور خدا کو کیا ایسی جلدی پڑی تھی کہ کئی 100 برس پہلے نشان ظاہر کر دیا، اور ابھی مدعی کا نام و نشان نہیں، نہ اس کے باپ دادے کا کچھ نام و نشان۔ یہ بھی یاد رکھو کہ یہ عقیدہ اہل سنت اور شیعہ کا مسلم ہے کہ مہدی جب ظاہر ہوگا تو صدی کے سر پر ہی ظاہر ہوگا۔ پس جب کہ مہدی کے ظہور کے لیے صدی کے سر کی شرط ہے، تو اس صدی میں تو مہدی کے پیدا ہونے سے ہاتھ دھو رکھنا چاہیے، کیونکہ صدی کا سر گزر گیا اور اب بات دوسری صدی پر جا پڑی، اور اس کی نسبت بھی کوئی قطعی فیصلہ نہیں، کیونکہ جب کہ 14ویں صدی جو حدیث نبوی کا مصداق تھی اور نیز اہل کشف کے کشفوں سے لدی ہوئی تھی، خالی گزر گئی، تو 15ویں صدی پر کیا اعتبار رہا؟ پھر جب کہ آنے والے مہدی کے ظہور کے کوئی لچھن نظر نہیں آتے، اور کم سے کم 100 برس پر بات جا پڑی، تو اس بیہودہ نشان خسوف کسوف سے فائدہ کیا ہوا؟ جب اس صدی کے سب لوگ مر جائیں گے اور کوئی خسوف کسوف کا دیکھنے والا زندہ نہ رہے گا، تو اس وقت تو یہ خسوف خسوف کا نشان محض ایک قصے کے رنگ میں ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ اس وقت علماء کرام اس کو ایک موضوع حدیث کے طور پر سمجھ کر داخل دفتر کر دیں۔ غرض اگر مہدی اور اس کے نشان میں جدائی ڈال دی جائے تو یہ ایک مکروہ بدفعلی ہے، جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ہرگز ارادہ ہی نہیں ہے کہ اس کی مہدویت کو آسمانی نشانوں سے ثابت کرے۔ پھر جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ نشان اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب کہ خدا کے رسولوں کی تکذیب ہوتی ہے اور ان کو مفتری خیال کیا جاتا ہے، تو یہ عجیب بات ہے کہ مدعی تو ابھی ظاہر نہیں ہوا اور نہ اس کی تکذیب ہوئی، مگر نشان پہلے ہی سے ظاہر ہو گیا، اور جب 200-300 برس کے بعد کوئی پیدا ہوگا اور تکذیب ہوگی، تب یہ باسی قصہ کس کام آ سکتا ہے؟ کیونکہ خبر معائنے کے برابر نہیں ہو سکتی، اور نہ ایسے مدعی کی نسبت قطع کر سکتے ہیں کہ در حقیقت فلاں صدی میں خسوف کسوف اسی کی تصدیق میں ہوا تھا۔ خدا کی ہرگز یہ عادت نہیں کہ مدعی اور اس کے تائیدی نشانوں میں اس قدر لمبا فاصلہ ڈال دے جس سے امر مشتبہ ہو جائے۔ کیا یہ چند لفظ ثبوت کا کام دے سکتے ہیں کہ فلاں صدی میں جو خسوف کسوف ہوا تھا وہ اسی مدعی کی تائید میں ہوا تھا؟ یہ خوب ثبوت ہے جو خود ایک دوسرے ثبوت کو چاہتا ہے۔ غرض یہ دار قطنی کی حدیث مسلمانوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس نے ایک تو قطعی طور پر مہدی موعود کے لیے 14ویں صدی زمانہ مقرر کر دیا ہے، اور دوسرے اس مہدی کی تائید میں اس نے ایسا آسمانی نشان پیش کیا ہے جس کے 1300 برس سے کل اہل اسلام منتظر تھے۔ سچ کہو، کیا آپ لوگوں کی طبیعتیں چاہتی تھیں کہ میرے مہدویت کے دعوے کے وقت
آسمان پر رمضان کے مہینے میں خسوف خسوف ہو جائے۔ ان 1300 برسوں میں بہت تیرے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مگر کسی کے لیے یہ آسمانی نشان ظاہر نہ ہوا۔ بادشاہوں کو بھی جن کو مہدی بننے کا شوق تھا یہ طاقت نہ ہوئی کہ کسی ہیلے سے اپنے لیے رمضان کے مہینے میں خسوف خسوف کرا لیتے۔ بے شک وہ لوگ کروڑہا روپیہ دینے کو تیار تھے۔ اگر کسی کی طاقت میں بجز خدا تعالیٰ کے ہوتا کہ ان کے دعوے کے ایام میں رمضان میں خسوف خسوف کر دیتا، مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے میری تصدیق کے لیے آسمان پر یہ نشان ظاہر کیا ہے، اور اس وقت ظاہر کیا ہے جب کہ مولویوں نے میرا نام دجال اور کذاب اور کافر بلکہ اکفر رکھا تھا۔ یہ وہی نشان ہے جس کی نسبت آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں بطور پیشگوئی وعدہ دیا گیا تھا، اور وہ یہ ہے قُلْ عِنْدِي شَهَادَةٌ مِّنَ اللَّهِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ قُلْ عِنْدِي شَهَادَةٌ مِّنَ اللَّهِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے، کیا تم اس کو مانو گے یا نہیں؟ پھر ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے، کیا تم اس کو قبول کرو گے یا نہیں؟ یاد رہے کہ اگرچہ میری تصدیق کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت گواہیاں ہیں، اور 100 سے زیادہ پیش گوئی ہے جو پوری ہو چکی، جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں، مگر اس الہام میں اس پیش گوئی کا ذکر محض تخصیص کے لیے ہے، یعنی مجھے ایسا نشان دیا گیا ہے جو آدم سے لے کر اس وقت تک کسی کو نہیں دیا گیا۔ غرض میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ نشان میری تصدیق کے لیے ہے، نہ کسی ایسے شخص کی تصدیق کے لیے جس کی ابھی تکذیب نہیں ہوئی، اور جس پر یہ شور تکفیر اور تکذیب اور تفسیق نہیں پڑا۔ اور ایسا ہی میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اس نشان سے صدی کی تعیین ہو گئی ہے، کیونکہ جب کہ یہ نشان 14ویں صدی میں ایک شخص کی تصدیق کے لیے ظہور میں آیا تو متعین ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے ظہور کے لیے 14ویں صدی ہی قرار دی تھی، کیونکہ جس صدی کے سر پر یہ پیشگوئی پوری ہوئی وہی صدی مہدی کے ظہور کے لیے ماننی پڑی، تا دعویٰ اور دلیل میں تفریق اور بودھ پیدا نہ ہو۔ اور پھر اس بات پر ایک اور دلیل ہے جس سے صاف طور پر سمجھا جاتا ہے کہ علماء اسلام کا یقینی طور پر یہی عقیدہ تھا کہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر ظاہر ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ انواع حافظ برخوردار سکنہ موزہ چیٹی شیخاں ضلع سیالکوٹ میں، جس کی پنجاب میں بڑی قبولیت ہے، ایک ہندی شعر ہے جس میں صاف اور صریح طور پر اس بات کا بیان ہے کہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر ظاہر ہوگا، اور وہ یہ ہے پیچھے 1000 دے گزرے 30 سال، عیسیٰ ظاہر ہو سیا کرسی عدل کمال۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب سن ہجری سے 1300 برس گزر جائیں گے تو 14ویں صدی کے سر پر عیسیٰ ظاہر ہو جائے گا جو کامل عدالت کرے گا، یعنی دکھا دے گا کہ صراط مستقیم یہ ہے۔ اب دیکھو کہ حافظ صاحب مرحوم نے جو عالم حدیث اور فقہ ہیں اور تمام پنجاب میں بڑی شہرت رکھتے ہیں، اور پنجاب میں اپنے زمانے میں اول درجے کے فقیہ مانے گئے ہیں، اور لوگ ان کو اہل اللہ میں سے شمار کرتے ہیں اور متقی اور راست گو سمجھتے ہیں، بلکہ علماء میں وہ ایک خاص عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ کیسے انہوں نے صاف طور پر فرما دیا کہ 14ویں صدی کے سر پر عیسیٰ ظاہر ہوگا، اور منصفین کے لیے کافی ثبوت اس بات کا دے دیا ہے کہ حدیث اور اقوال علماء سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود کے ظاہر ہونے کا وقت 14ویں صدی کا سر ہے۔ دیکھو یہ کیسی صاف گواہیاں ہیں جن کو آپ لوگ قبول نہیں کرتے۔ کیا ممکن تھا کہ حافظ برخوردار صاحب باوجود اس قدر وقت اور شان اپنی کے جھوٹ بولتے؟ اور اگر جھوٹ بولتے اور اس قول کا کوئی حدیث ماخذ ثابت نہ کرتے تو کیوں علماء امت ان کا پیچھا چھوڑ دیتے؟ پھر ایک اور مشہور بزرگ جو اسی زمانے میں گزرے ہیں، جو کوٹھے والے کر کے مشہور ہیں، ان کے بعض مرید اب تک زندہ موجود ہیں، انہوں نے عام طور پر بیان کیا ہے کہ میاں صاحب کوٹھے والے نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ مہدی پیدا ہو گیا ہے اور اب اس کا زمانہ ہے اور ہمارا زمانہ جاتا رہا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کی زبان پنجابی ہے۔ تب عرض کیا گیا کہ آپ نام بتلاویں جس نام سے وہ شخص مشہور ہے اور جگہ سے مطلع فرماویں۔ جواب دیا کہ میں نام نہیں بتلاؤں گا۔ نوٹ: ان راویوں میں سے ایک صاحب مرزا صاحب کر کے مشہور ہیں، جن کا نام محمد اسماعیل ہے،
اور پشاور محلہ گل بادشاہ صاحب کے رہنے والے ہیں۔ سابق انسپکٹر مدارس تھے۔ ایک معزز اور ثقہ آدمی ہیں، مجھ سے کوئی تعلق بیعت نہیں ہے۔ ایک مدت دراز تک میاں صاحب کوٹھے والے کی صحبت میں رہے ہیں۔ انہوں نے مولوی سید سرور شاہ صاحب کے پاس بیان کیا کہ میں نے حضرت کوٹھہ والے صاحب سے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مہدی آخر الزمان پیدا ہو گیا ہے، ابھی اس کا ظہور نہیں ہوا۔ اور جب پوچھا گیا کہ نام کیا ہے تو فرمایا کہ نام نہیں بتلاؤں گا، مگر اس قدر بتلاتا ہوں کہ زبان اس کی پنجابی ہے۔ دوسرے صاحب جو وہ اپنا بلا واسطہ سننا بیان کرتے ہیں، وہ ایک بزرگ معمر حضرت کوٹھہ والے صاحب کے بیعت کرنے والوں میں سے اور ان کے خاص رفیقوں میں سے ہیں، جن کا نام حافظ نور محمد ہے، اور وہ متوطن موزہ گڑھی امازی ہیں اور ان دنوں میں کوٹھے میں رہا کرتے ہیں۔ اور تیسرے صاحب جو اپنا سننا بلا واسطہ بیان کرتے ہیں، ایک اور بزرگ معمر سفید ریش ہیں، جن کا نام گلزار خاں ہے۔ یہ بھی حضرت کوٹھہ والے صاحب سے بیعت کرنے والے اور متقی پرہیزگار، خدا ترس، نرم دل اور مولوی عبداللہ صاحب غزنوی کے پیر بھائی ہیں۔ ان دونوں بزرگوں کی چشمدید روایت بذریعہ محبی مولوی حکیم محمد یحییٰ صاحب دیپ گرانی مجھے پہنچی ہے۔ مولوی صاحب موصوف ایک ثقہ اور متقی آدمی ہیں اور حضرت کوٹھہ والے صاحب کے خلیفہ کے خلف الرشید ہیں۔ انہوں نے 23 جنوری 1900 کو میری طرف ایک خط لکھا تھا، جس میں ان دونوں بزرگوں کے بیانات اپنے کانوں سے سن کر مجھے اس سے اطلاع دی ہے۔ خدا تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، آمین۔ اور وہ خط یہ ہے: بخدمت شریف حضرت امام الزمان بعد از السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، معروض کہ میں موزہ کوٹھہ علاقہ یوسف زئی کو گیا تھا، اور چونکہ سنا ہوا تھا کہ حضرت صاحب مرحوم کوٹھے والے فرماتے تھے کہ مہدی آخر الزمان پیدا ہو گیا ہے مگر ظہور ابھی نہیں ہوا، تو اس بات کا مجھ کو بہت خیال تھا کہ اس امر میں تحقیق کروں کہ فی الواقع کس طرح ہے۔ جب میں اس دفعہ کوٹھے کو گیا تو ان کے مریدوں میں سے جو کوئی باقی ماندہ ہیں، ہر ایک سے میں نے استفسار کیا۔ ہر ایک یہی کہتا تھا کہ یہ بات مشہور ہے، ہم نے فلاں سے سنا، فلاں آدمی نے یوں کہا کہ حضرت صاحب یوں فرماتے تھے، مگر دو آدمی ثقہ متدین نے اس طرح کہا کہ ہم نے خود اپنے کانوں سے حضرت کی زبان مبارک سے سنا ہے اور ہم کو خوب یاد ہے، ایک حرف بھی نہیں بھولا۔ اب میں ہر ایک کا بیان بعین ہی عرض خدمت کرتا ہوں۔ نمبر 1، ایک صاحب حافظ قرآن نور محمد نام، اصل متوطن گڑھی امازی، حال مقیم کوٹھہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت کوٹھہ والے ایک دن وضو کرتے تھے اور میں روبرو بیٹھا تھا۔ فرمانے لگے کہ ہم اب کسی اور کے زمانے میں ہیں۔ میں اس بات کو نہ سمجھا اور عرض کیا کہ کیوں حضرت اس قدر معمر ہو گئے ہیں کہ اب آپ کا زمانہ چلا گیا؟ ابھی آپ کے ہم عمر لوگ بہت تندرست ہیں، اپنے دنیاوی کام کرتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ تو میری بات کو نہ سمجھا، میرا مطلب تو کچھ اور ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ جو خدا کی طرف سے ایک بندہ تجدید دین کے لیے مبعوث ہوا کرتا ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، ہماری باری چلی گئی۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم کسی غیر کے زمانے میں ہیں۔ پھر فرمانے لگے کہ وہ ایسا ہوگا کہ مجھ کو تو کچھ تعلق مخلوق سے بھی ہے، اس کو کسی کے ساتھ تعلق نہ ہوگا، اور اس پر اس قدر شدائد و مصائب آئیں گے جن کی نظیر زمانہ گزشتہ میں نہ ہوگی، مگر اس کو کچھ پرواہ نہ ہوگی، اور سب طرح کے تکالیف اور فساد اس وقت ہوں گے، اس کو پرواہ نہ ہوگی۔ زمین آسمان مل جائیں گے اور الٹ پلٹ ہو جائیں گے، اس کو پرواہ نہ ہوگی۔ پھر میں نے عرض کی کہ نام و نشان یا جگہ بتاؤ۔ فرمانے لگے نہیں بتاؤں گا، فقط یہ اس کا بیان ہے، اس میں نے ایک حرف زیر بالا نہیں کیا۔ ہاں اس کی تقریر افغانی ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ دوسرے صاحب جن کا نام گلزار خان ہے، جو ساکن موزہ بڈھا بیر علاقہ پشاور ہیں اور حال میں ایک موزہ میں کوٹھہ شریف کے قریب رہتے ہیں، اور اس موزہ کا نام ٹوپی ہے۔ یہ بزرگ بہت مدت تک حضرت صاحب کی خدمت میں رہے ہیں۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ ایک دن حضرت صاحب عام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور طبیعت اس وقت بہت خوش و خرم تھی۔ فرمانے لگے کہ میرے بعض آشنا مہدی آخر الزمان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اشارہ یہ تھا کہ اسی ملک کے قریب مہدی ہوگا جس کو دیکھ سکیں گے، اور پھر فرمایا کہ اس کی باتیں اپنے کانوں سے سنیں گے فقط۔ اس بزرگ کو جبکہ میں نے اس راز سے مطلع کیا کہ آپ کے حضرت کی یہ پیشگوئی سچی نکلی اور ایسا ہی وقوع میں آ گیا ہے، یعنی پیشگوئی کے منشا کے موافق مہدی پنجاب میں پیدا ہو گیا ہے، تو وہ بزرگ بہت رویا اور کہنے لگا کہ کہاں ہیں، مجھ کو کسی طرح ان کے قدموں تک پہنچاؤ۔
اور میں بسبب ضعف بصارت کے جا نہیں سکتا، کیا کروں؟ پھر کہنے لگا کہ میرا سلام ان کو پہنچانا اور دعا کرانی۔ پھر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ ضرور تمہارا سلام پہنچا دوں گا اور دعا کا سوال بھی کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ضرور اس کے واسطے دعا کی جائے گی۔ والسلام خیر و ختام واللہ ثم اللہ، کہ ان دونوں شخصوں نے اسی طرح گواہی دی ہے، محمد یحییٰ ازدیب گراں۔ ایسا ہی ایک اور خط مولوی حمید اللہ صاحب ملا سوات کی طرف سے مجھے پہنچا ہے، جس میں یہی گواہی بزبان فارسی ہے، جس کا ترجمہ ذیل میں لکھتا ہوں۔ بخدمت شریف کاشف رموز نہانی واقف علوم ربانی جناب مرزا صاحب، عرض داشت یہ ہے کہ فضیلت پناہ جناب مولوی محمد یحییٰ صاحب اخوان زادہ جو آپ کی خدمت میں ہو گئے ہیں، ان سے کئی دفعہ آپ کا ذکر جمیل درمیان آیا۔ آخر ایک روز باتیں کرتے کرتے مہدی اور عیسیٰ اور مجدد کا ذکر درمیان آ گیا۔ تب میں نے اسی تقریب پر ذکر کیا کہ ایک روز ہمارے مرشد حضرت صاحب کوٹھہ والے فرماتے تھے کہ مہدی موعود پیدا ہو گیا ہے لیکن ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ اس بات کو سن کر فضیلت پناہ مولوی محمد یحییٰ اخوان زادہ اس بات پر مصر ہوئے کہ اس بیان کو خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر تحریر کر دیں۔ پس میں بحکم آیت ولا تکتموا الشہادۃ ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، سورۃ البقرہ آیت 284، خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہوں کہ حضرت صاحب کوٹھہ والے 1-2 سال اپنی وفات سے پہلے یعنی 1292 ہجری یا 1293 ہجری میں اپنے چند خواص میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہر ایک باب سے معارف اور اسرار میں گفتگو شروع تھی۔ ناگاہ مہدی موعود کا تذکرہ درمیان آ گیا۔ فرمانے لگے کہ مہدی موعود پیدا ہو گیا ہے مگر ابھی ظاہر نہیں ہوا، اور قسم بخدا کہ یہی ان کے کلمات تھے، اور میں نے سچ سچ بیان کیا ہے، نہ ہوائے نفس سے اور بجز اظہار حق اور کوئی غرض درمیان نہیں۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ افغانی زبان میں نکلے تھے، چہ مہدی پیدا شوے وے او وقت و ظہور نہ دے، یعنی مہدی موعود پیدا ہو گیا ہے لیکن ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ بعد اس کے حضرت موصوف نے سلخ ذی الحجہ 1294 ہجری میں وفات پائی۔ ایسا ہی ایک اور بزرگ گلاب شاہ نامی موضع جمال پور ضلع لدھیانہ میں گزرے ہیں، جن کے خوارق اس طرف بہت مشہور ہیں۔ انہوں نے چند لوگوں کے پاس اپنا یہ کشف بیان کیا، جن میں سے ایک بزرگ کریم بخش نامی، خدا ان کو غریق رحمت کرے، پرہیزگار، موحد، معمر، سفید ریش کو میں نے دیکھا ہے۔ حاشیہ در حاشیہ، میاں کریم بخش ساکن جمال پور ضلع لدھیانہ نے میاں گلاب شاہ مجذوب کی اس پیشگوئی کو بڑے بڑے مسلمانوں کے جلسے میں بیان کیا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ قریباً 700 آدمی کے جلسے میں قادیان میں بیان کیا، اور میرے خیال میں انہوں نے لدھیانہ میں کم سے کم 10,000 آدمی کو اس سے اطلاع دی ہوگی۔ مجھے کئی مہینوں تک لدھیانہ میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ میاں کریم بخش موضع جمال پور سے چند روز کے بعد ضرور آتے تھے اور بسا اوقات 50-50 آدمی کے روبرو رو کر یہ پیشگوئی بیان کرتے تھے، اور یہ لازمی امر تھا کہ بیان کرنے کے وقت بات کے کسی نہ کسی محل پر ان کے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ مولوی محمد حسن صاحب رئیس لدھیانہ نے بھی یہ پیشگوئی ان کے منہ سے سنی تھی۔ لدھیانہ میں یہ پیشگوئی بہت شہرت یافتہ ہے اور ہزاروں انسان گواہ ہیں منہ، اور انہوں نے نہایت رقت سے چشم پرآب ہو کر کئی جلسوں میں میرے روبرو اس زمانہ جبکہ 14ویں صدی میں سے ابھی 8 برس گزرے تھے یہ گواہی دی کہ مجذوب گلاب شاہ صاحب نے آج سے 30 برس پہلے یعنی اس زمانہ میں جبکہ یہ عاجز قریباً 20 سال کی عمر کا تھا خبر دی تھی کہ عیسیٰ جو آنے والا تھا وہ پیدا ہو گیا ہے اور وہ قادیان میں ہے۔ میاں کریم بخش صاحب کا بیان ہے کہ میں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ تو آسمان سے اتریں گے، وہ کہاں پیدا ہو گیا؟ تب اس نے جواب دیا کہ جو آسمان پر بلائے جاتے ہیں وہ واپس نہیں آیا کرتے، ان کو آسمانی بادشاہت مل جاتی ہے، وہ اس کو چھوڑ کر واپس نہیں آتے، بلکہ آنے والا عیسیٰ قادیان میں پیدا ہوا ہے۔ جب وہ ظاہر ہوگا تب وہ قرآن کی غلطیاں نکالے گا۔ میں دل میں ناراض ہوا اور کہا کہ کیا قرآن میں غلطیاں ہیں؟ تب اس نے کہا کہ تو میری بات نہیں سمجھا، قرآن کے ساتھ جھوٹے حاشیے ملائے گئے ہیں، وہ دور کر دے گا، یعنی جب وہ ظاہر ہوگا جھوٹی تفسیریں جو قرآن کی گئی ہیں ان کا جھوٹ ثابت کر دے گا، تب اس عیسیٰ پر بڑا شور ہوگا اور تو دیکھے گا کہ مولوی کیسا شور مچائیں گے، یاد رکھ کے تو دیکھے گا کہ مولوی کیسا شور مچائیں گے۔ تب میں نے کہا کہ قادیان تو ہمارے گاؤں کے قریب 2-3 میل کے فاصلے پر ہے، اس میں عیسیٰ کہاں ہے؟ اس کا اس نے جواب نہ دیا۔ وجہ یہ معلوم ہوتی ہے
کہ اس کو اس سے زیادہ علم نہیں دیا گیا تھا کہ عیسیٰ قادیان میں پیدا ہوگا، اور اس کو خبر نہیں تھی کہ قادیان ضلع گرداسپور میں بھی ہے، اس لیے اس نے اس اعتراض میں دخل نہ دیا یا فقیرانہ کبریائی سے اس کی طرف التفات نہ کی۔ پھر کریم بخش صاحب مرحوم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے وقت میں پھر اس نے یہی ذکر کیا اور کہا کہ اس عیسیٰ کا نام غلام احمد ہے اور وہ قادیان میں ہے۔ اب دیکھو کس قدر اہل کشف ایک زبان ہو کر 14ویں صدی میں عیسیٰ کے ظاہر ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ منہو اب جس قدر میں نے اس بات کا ثبوت دیا ہے وہ بدیہی طور پر اس امر کا قطعی ثبوت ہے کہ مسیح موعود کا ظہور 14ویں صدی کے سر پر ہونا ضروری تھا۔ چوتھا امر اس بات کا ثابت کرنا ہے کہ وہ مسیح موعود جس کا آنا 14ویں صدی کے سر پر مقدر تھا وہ میں ہی ہوں۔ سو اس امر کا ثبوت یہ ہے کہ میرے ہی دعوے کے وقت میں آسمان پر خسوف کسوف ہوا ہے، اور میرے ہی دعوے کے وقت میں صلیبی فتنے پیدا ہوئے ہیں، اور میرے ہی ہاتھ پر خدا نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ مسیح موعود اس امت میں سے ہونا چاہیے، اور مجھے خدا نے اپنی طرف سے قوت دی ہے کہ میرے مقابل پر مباحثے کے وقت کوئی پادری ٹھہر نہیں سکتا، اور میرا روب عیسائی علماء پر خدا نے ایسا ڈال دیا ہے کہ ان کو طاقت نہیں رہی کہ میرے مقابلے پر آ سکیں۔ چونکہ خدا نے مجھے روح القدس سے تائید بخشی ہے اور اپنا فرشتہ میرے ساتھ کیا ہے، اس لیے کوئی پادری میرے مقابل پر آ ہی نہیں سکتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ نہیں ہوا، کوئی پیشگوئی ظہور میں نہیں آئی، اور اب بلائے جاتے ہیں پر نہیں آتے۔ اس کا یہی سبب ہے کہ ان کے دلوں میں خدا نے ڈال دیا ہے کہ اس شخص کے مقابل پر ہمیں بجوز شکست کے اور کچھ نہیں۔ دیکھو ایسے وقت میں کہ جب حضرت مسیح کے خدا بنانے پر سخت غلو کیا جاتا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روح القدس کی تائید سے خالی خیال کرتے تھے اور معجزات اور پیشگوئیوں سے انکار تھا، ایسے وقت میں پادریوں کے مقابل پر کون کھڑا ہوا؟ کس کی تائید میں خدا نے بڑے بڑے معجزے دکھلائے؟ کتاب تریاق القلوب کو پڑھو اور پھر انصاف سے کہو کہ اگرچہ صدہا باتیں قصوں کے رنگ میں بیان کی جاتی ہیں، مگر یہ نشان اور پیشگوئیاں جو رویت کی شہادت سے ثابت ہیں، جن کے بچشم خود دیکھنے والے اب تک لاکھوں انسان دنیا میں موجود ہیں، یہ کس سے ظہور میں آئے؟ کون ہے جو ہر ایک نئی صبح کو مخالفین کو ملزم کر رہا ہے کہ آؤ اگر تم میں روح القدس سے کچھ قوت ہے تو میرا مقابلہ کرو؟ عیسائیوں اور ہندوؤں اور آریوں میں سے کون ہے جو اس وقت میرے سامنے کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا؟ سو یہ خدا کی حجت ہے جو پوری ہوئی۔ سچائی سے انکار کرنا طریق دیانت اور ایمان نہیں ہے۔ بلا شبہ ہر ایک قوم پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی ہے۔ آسمان کے نیچے اب کوئی نہیں کہ جو روح القدس کی تائید میں میرا مقابلہ کر سکے۔ میں انکار کرنے والوں کو کس سے مشابہت دوں؟ وہ اس نادان سے مشابہت رکھتے ہیں جس کے سامنے ایک ڈبہ جواہرات کا پیش کیا گیا، جس میں کچھ بڑے دانے اور کچھ چھوٹے تھے، اور بہت سے ان میں سے صفا کیے گئے تھے، مگر ایک دو دانے اعلیٰ قسم کے تو تھے، مگر ابھی جوہری نے نادانوں کے امتحان کے لیے ان کو جلا نہیں دی تھی۔ تب یہ نادان غصے میں آیا اور تمام پاک اور چمکیلے جواہرات دامن سے پھینک دیے، اس خیال سے کہ ایک دو دانے ان جواہرات میں سے اس کے نزدیک بہت روشن نہیں ہیں۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ باوجود کہ خدا تعالیٰ کی اکثر پیشگوئیاں کمال صفائی سے پوری ہو گئیں، ان سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے جو 100 سے بھی کچھ زیادہ ہیں۔ لیکن ایک دو ایسی پیشگوئیاں جن کی حقیقت کم بصیرتی سے ان کو سمجھ نہیں آئی، ان کا بار بار ذکر کر رہے ہیں، ہر ایک مجلس میں ان کو پیش کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں کی ذریت، تمہیں راستی سے بغض کرنا کس نے سکھایا، جبکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے خدا نے وہ عجیب کام بکثرت دکھلائے جن کا دکھلانا انسان کی قدرت میں نہیں، اور جو تمہارے باپ دادوں نے نہیں دیکھے تھے؟ تو کیا ان نشانوں کو بھلا دینا اور 2-3 پیشگوئیوں کی نسبت بےہودہ نکتہ چینیاں کرنا جائز تھا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں جو میری تصدیق کے لیے کیسا عظیم الشان نشان آسمان پر ظاہر ہوا، اور 1300 برس کی انتظار کے بعد میرے ہی زمانے میں، میرے ہی دعوے کے عہد میں، میری ہی تکذیب کے وقت خدا نے اپنے 2 روشن نیروں سورج اور چاند کو رمضان کے مہینے میں بے نور کر دیا۔ یہ موجودہ علماء کے سلب نور اور ظلم پر ایک ماتمی نشان تھا، اور مقرر تھا کہ وہ مہدی کی تکذیب کے وقت ظاہر ہوگا،
خدا کے پاک نبی ابتدا سے خبر دیتے آئے تھے کہ مہدی کے انکار کی وجہ سے یہ ماتمی نشان آسمان پر ظاہر ہوگا، اور رمضان میں اس لیے کہ دین میں ظلمت اور ظلم روا رکھا گیا، جیسا کہ آثار میں بھی آ چکا ہے کہ مہدی پر کفر کا فتویٰ لکھا جائے گا، اور اس کا نام وقت کے علماء دجال اور کذاب اور مفتری اور بے ایمان رکھیں گے، اور اس کے قتل کے منصوبے ہوں گے۔ تب خدا جو آسمان کا خدا ہے، جس کا قوی ہاتھ اس کے گروہ کو ہمیشہ بچاتا ہے، آسمان پر مہدی کی تائید کے لیے یہ نشان ظاہر کرے گا، اور قرآن اس کی گواہی دے گا۔ حاشیہ: حجج الکرامہ میں لکھا ہے کہ مسیح اپنے دعوی اور معارف کو قرآن سے استنباط کرے گا، یعنی قرآن اس کی سچائی کی گواہی دے گا، اور علماء وقت بعض حدیثوں کو پیش نظر رکھ کر اس کی تکذیب کریں گے۔ اور مکتوبات امام ربانی میں لکھا ہے کہ مسیح موعود جب دنیا میں آئے گا تو علماء وقت بمقابلہ اس کے آمادہ مخالفت ہو جائیں گے، کیونکہ جو باتیں بذریعہ اپنے استنباط اور اجتہاد کے وہ بیان کرے گا وہ اکثر دقیق اور غامض ہوں گی، اور بوجہ دقت اور غموض ماخذ کے ان سب مولویوں کی نگاہ میں کتاب اور سنت کے برخلاف نظر آئیں گی، حالانکہ حقیقت میں برخلاف نہیں ہوں گی۔ دیکھو صفحہ 107، مکتوبات امام ربانی، مطبع احمدی، دہلی، منہو۔ مگر چونکہ نشانوں کے نیچے ہمیشہ ایک اشارہ ہوتا ہے، گویا ان کے اندر ایک تصویری تفہیم منقوش ہوتی ہے، اس لیے خدا نے اس کسوف خسوف کے نشان میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ علماء محمدی جو چاند اور سورج کے مشابہ ہونے چاہیے تھے، اس وقت ان کا نور فراست جاتا رہے گا اور مہدی کو شناخت نہیں کریں گے، اور تعصب کے گرہن نے ان کے دل کو سیاہ کر دیا ہوگا، اس لیے اس امر کے اظہار کے لیے ماتمی نشان آسمان پر ظاہر ہوگا۔ پھر اسی نشان پر خدا نے بس نہیں کی، بڑی بڑی فوق العادت پیشگوئیاں ظہور میں آئیں، جیسا کہ لیکھ رام والی پیشگوئی جس کی ساری برٹش انڈیا گواہ ہے، کیسے شان اور شوکت سے ظہور میں آ گئی، اور باوجود ہزاروں طرح کی حفاظتوں اور ہوشیاریوں کے کس طرح خدا کے ارادے نے روز روشن میں اپنا کام کر دیا۔ ایسا ہی رسالہ انجام آتم کی یہ پیشگوئی کہ عبدالحق غزنوی نہیں مرے گا جب تک کہ اس عاجز کا پسر چہارم پیدا نہ ہو لے، کس صفائی اور روشنی سے عبدالحق کی زندگی میں پوری ہو گئی۔ اور ایسے ہی یہ پیشگوئی کہ اخویم مولوی حکیم نور الدین صاحب کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا بعد ان لڑکوں کے جو سب مر گئے، اور اس لڑکے کا تمام بدن پھوڑوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ چنانچہ ان پیشگوئیوں میں ایسا ہی ظہور میں آیا، جس طور سے اور جس تاریخ میں لیکھ رام کا قتل ہونا بیان کیا گیا تھا، اسی طرح سے لیکھ رام قتل ہوا، اور کئی سو لوگوں نے گواہی دی کہ وہ پیشگوئی بہت صفائی سے پوری ہو گئی۔ چنانچہ اب تک وہ معذر نامہ میرے پاس موجود ہے جس پر ہندوؤں کی گواہیاں بھی ثبت ہیں۔ ایسا ہی پیشگوئی کے مطابق میرے گھر میں 4 لڑکے پیدا ہوئے، اور پسر چہارم کی پیدائش تک پیشگوئی کے مطابق عبدالحق غزنوی زندہ رہا۔ اس میں کیسی قدرت الہی پائی جاتی ہے۔ ایسا ہی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مکرمی اخویم مولوی حکیم نور الدین صاحب کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا بدن پھوڑوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہ پھوڑے 1 سال سے بھی کچھ زیادہ دنوں تک اس لڑکے کے بدن پر رہے، جو بڑے بڑے اور خطرناک اور بدنما اور موٹے اور ناقابل علاج معلوم ہوتے تھے، جن کے اب تک داغ موجود ہیں۔ کیا یہ طاقتیں بجز خدا کے کسی اور میں بھی پائی جاتی ہیں؟ پھر یہ پیشگوئیاں کچھ 1-2 پیشگوئیاں نہیں، بلکہ اسی قسم کی 100 سے زیادہ پیشگوئیاں ہیں جو کتاب دریاق القلوب میں درج ہیں۔ پھر ان سب کا کچھ بھی ذکر نہ کرنا اور بار بار احمد بیگ کے داماد یا آتھم کا ذکر کرتے رہنا کس قدر مخلوق کو دھوکہ دینا ہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ مثلاً کوئی شریر النفس ان 3000 معجزات کا کبھی ذکر نہ کرے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور میں آئے، اور حدیبیہ کی پیشگوئی کو بار بار ذکر کرے کہ وہ وقت اندازہ کردہ پر پوری نہیں ہوئی، یا مثلاً حضرت مسیح کی صاف اور صریح پیشگوئیوں کا کبھی کسی کے پاس نام تک نہ لے، اور بار بار ہنسی ٹھٹھے کے طور پر لوگوں کو یہ کہے کہ کیوں صاحب، کیا وہ وعدہ پورا ہو گیا جو حضرت مسیح نے فرمایا تھا کہ ابھی تم میں سے کئی لوگ زندہ ہوں گے جو میں پھر واپس آؤں گا، یا مثلاً شرارت کے طور پر داؤد کا تخت دوبارہ قائم کرنے کی پیشگوئی کو بیان کر کے پھر ٹھٹھے سے کہے کہ کیوں صاحب، کیا یہ سچ ہے کہ حضرت مسیح بادشاہ بھی ہو گئے تھے اور داؤد کا تخت ان کو مل گیا تھا۔ شیخ سعدی بخیل کی نسبت سچ فرماتے ہیں، ندارت بسد نقطۂ نغز گوش، چزحف ببیند برارت خروش۔ یہ نادان نہیں جانتے کہ پیشگوئی ایک علم ہے اور خدا کی وحی ہے،
اس میں بعض وقت متشابہات بھی ہوتے ہیں اور بعض وقت ملہم تعبیر کرنے میں خطا کرتا ہے، جیسا کہ حدیث ذہبہ والی اس پر شاہد ہے۔ پھر احمد بیگ کے داماد کا اعتراض کرنا اور احمد بیگ کی وفات کو بھول جانا، کیا یہی ایمانداری ہے؟ اس جگہ تو پیش گوئی کی 2 ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ ٹوٹ گئی اور ایک حصہ پیش گوئی کا یعنی احمد بیگ کا میعاد کے اندر فوت ہو جانا حسب منشائے پیش گوئی صفائی سے پورا ہو گیا اور دوسرے کی انتظار ہے، مگر یونس نبی کی قطعی پیش گوئی میں سے کون سا حصہ پورا ہو گیا؟ اگر شرم ہے تو اس کا کچھ جواب دو۔ آپ لوگ اگر بہت ہی کم فرصت ہوں اور ان تمام نشانوں کو جو 100 سے زیادہ ہیں غور سے نہ دیکھ سکیں تو نمونے کے طور پر ایک نشان آسمان کا لے لیں، یعنی مہینہ رمضان کا خسوف کسوف، اور ایک نشان زمین کا یعنی لیکھرام کا پیش گوئی کے مطابق مارا جانا، اور پھر سوچ لیں کہ نشان نمائی میں در حقیقت یہ 2 گواہیاں طالب صادق کے لیے کافی ہیں۔ ہاں اگر طالب صادق نہیں تو اس کے لیے تو 1000 معجزہ بھی کافی نہیں ہوگا۔ دیکھنا چاہیے کہ چاند اور سورج کا رمضان شریف میں گرہن ہونا کس قدر ایک مشہور پیش گوئی تھی، یہاں تک کہ جب ہندوستان میں یہ نشان ظاہر ہوا تو مکہ معظمہ کی ہر ایک گلی اور کوچے میں اس کا تذکرہ تھا کہ مہدی موعود پیدا ہو گیا۔ ایک دوست نے جو ان دنوں میں مکہ میں تھا خط میں لکھا کہ جب مکہ والوں کو سورج اور چاند گرہن کی خبر ہوئی کہ رمضان میں حدیث کے الفاظ کے مطابق گرہن ہو گیا تو وہ سب خوشی سے اچھلنے لگے کہ اب اسلام کی ترقی کا وقت آ گیا اور مہدی پیدا ہو گیا، اور بعض نے قدیم جہادی غلطیوں کی وجہ سے اپنے ہتھیار صاف کرنے شروع کر دیے کہ اب کافروں سے لڑائیاں ہوں گی۔ غرض متواتر سنا گیا ہے کہ نہ صرف مکہ میں بلکہ تمام بلاد اسلام میں اس کسوف خسوف کی خبر پا کر بڑا شور اٹھا تھا اور بڑی خوشیاں ہوئی تھیں، اور منجمین نے یہ بھی گواہی دی ہے کہ اس کسوف خسوف میں ایک خاص ندرت تھی، یعنی ایک بے مثل عجوبہ جس کی نظیر نہیں دیکھی گئی، اور اسی ندرت کے دیکھنے کے لیے ہمارے اس ملک کے ایک حصے میں انگریزی فلاسفروں کی طرف سے ایک رصدگاہ بنایا گیا تھا، اور امریکہ اور یورپ کے دور دور کے ملکوں سے انگریزی منجم کسوف خسوف کی اس طرز عجیب کے دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ جیسا کہ اس خسوف کسوف کے ندرت کے حالات ان دنوں میں پرچہ سول ملٹری گیزٹ اور ایسا ہی اور کئی انگریزی اخباروں میں اور نیز بعض اردو اخباروں میں بھی مفصل چھپے تھے، اور لیکھرام کے مارے جانے کا نشان بھی ایک ہیبت ناک نشان تھا جس میں 5 برس پہلے اس واقعے کی خبر دی گئی تھی، اور پیش گوئی میں ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ عید کے دوسرے دن مارا جائے گا، اور اس طرح پر قتل کا دن بھی متعین ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ کسی قسم کی شرط نہ تھی، اور 1000 سے زیادہ لوگ بول اٹھے تھے کہ یہ پیش گوئی کمال صفائی سے پوری ہو گئی۔ غرض ان دونوں نشانوں کی عظمت نے دلوں کو ہلا دیا تھا۔ نامعلوم منکر خدا تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے جنہوں نے ان چمکتے ہوئے نشانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ناحق ظلم سے اپنے پیروں کے نیچے کچل دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، سورۃ الشعراء آیت 228۔ ہائے یہ لوگ کیوں نہیں دیکھتے کہ کیسے متواتر نشان ظاہر ہوتے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی تائیدیں کیسی نازل ہو رہی ہیں اور ایک خدائی قوت زمین پر کام کر رہی ہے۔ ہائے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر یہ کاروبار خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو اس قدر نقلی اور عقلی اور کشفی طور پر ثبوت کے مواد ہرگز اس میں جمع نہ ہو سکتے۔ آسماں بارد نشان الوقت میں گوید زمیں، باز بغض و کینہ و انکار اینا را ببیں۔ اے ملامت گر خدا را بر زماں کن یک نظر، چون خدا خاموش ماندے در چنی وقت خطر۔ خستگان دین مرا از آسماں طلبیدند، آمدم وقت کہ دلہا خوں ز غم گردیدند۔ دعوی مارا فروغ از صد نشاں ہا دادند، مہر و ماہ ہم از پہ تصدیق ما استادند۔ کچھ ایسے عقل پر پردے پڑ گئے ہیں کہ بار بار یہی عذر پیش کرتے ہیں کہ حدیثوں کے مطابق اس شخص کا دعویٰ نہیں۔ اے قابل رحم قوم، میں کب تک تمہیں سمجھاؤں گا؟ خدا تمہیں ضائع ہونے سے بچاوے۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے، اور میں کیوں کر دلوں کو چاک کر کے سچائی کا نور ان میں ڈال دوں؟ کیا ضرور نہ تھا کہ مسیح حکم ہو کر آتا، اور کیا مسیح پر یہ فرض تھا کہ باوجود اس کے کہ خدا نے اس کو صحیح علم دیا
پھر بھی وہ تمہاری ساری حدیثوں کو مان لیتا، کیا اس کو ادنا سے ادنا محدث کا درجہ بھی نہیں دیا گیا؟ اور اس کی تنقید جو علم لدنی پر مبنی ہے اس کا کچھ بھی اعتبار نہیں، اور کیا اس پر واجب ہے کہ پہلے ناقدین حدیث کی شہادت کو ہر جگہ اور ہر مقام اور ہر موقع اور ہر تعویل میں قبول کر لے اور ایک ذرہ ان کے قدم گاہ سے انحراف نہ کرے؟ اگر ایسا ہی ہونا چاہیے تھا تو پھر اس کا نام حکم کیوں رکھا گیا؟ وہ تو تلمیذ المحدثین ہوا اور ان کی رہنمائی کا محتاج، اور جب کہ بہرحال محدثین کی لکیر پر ہی اس نے چلنا ہے تو یہ ایک بڑا دھوکہ ہے کہ اس کا نام یہ رکھا گیا کہ قومی تنازع کا فیصلہ کرنے والا، بلکہ اس صورت میں وہ نہ عدل رہا نہ حکم رہا، صرف بخاری اور مسلم اور ابن ماجہ اور ابو داؤد وغیرہ کا ایک مقلد ہوا، گویا محمد حسین بٹالوی اور نذیر حسین دہلوی اور رشید احمد گنگوہی وغیرہ کا ایک چھوٹا بھائی ہوا۔ بس یہی ایک غلطی ہے جس نے آسمانی دولت سے ان لوگوں کو محروم رکھا ہے۔ کیا یہ اندھیر کی بات نہیں کہ محدثین کی تنقید اور توثیق اور تصحیح کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا جائے، گویا ان کا سبب لکھا ہوا نوشتہ تقدیر ہے؟ لیکن وہ جس کا خدا نے فیصلہ کرنے والا نام رکھا اور امت کے اندرونی نزاعوں کے تصفیہ کرنے کے لیے حکم ٹھہرایا، وہ ایسا بے دست و پا آیا کہ کسی حدیث کے رد یا قبول کا اس کو اختیار نہیں، گویا اس سے وہ لوگ بھی اچھے ٹھہرے جن کی نسبت اہل سنت قبول کرتے ہیں کہ وہ تصحیح حدیث بطور کشف براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، اور اس ذریعے سے کبھی صحیح حدیث کو موضوع کہہ دیتے تھے اور کبھی موضوع کا نام صحیح رکھتے تھے۔ پس سوچو اور سمجھو کہ جس شخص کے ذمہ اسلام کے 73 فرقوں کی نزاعوں کا فیصلہ کرنا ہے، کیا وہ محض مقلد کے طور پر دنیا میں آ سکتا ہے؟ پس یقیناً سمجھو کہ یہ ضروری تھا کہ وہ ایسے طور سے آتا کہ بعض نادان اس کو یہ سمجھتے کہ گویا وہ ان کی بعض حدیثوں کو زیر و زبر کر رہا ہے یا بعض کو نہیں مانتا۔ اسی لیے تو آثار میں پہلے سے آ چکا ہے کہ وہ کافر ٹھہرایا جائے گا اور علماء اسلام اس کو دائرہ اسلام سے خارج کریں گے اور اس کی نسبت قتل کے فتوے جاری ہوں گے۔ کیا تمہارا مسیح بھی میری طرح کافر اور دجال ہی کہلائے گا؟ اور کیا علماء میں اس کی یہی عزت ہوگی؟ خدا سے خوف کر کے بتلاؤ کہ ابھی یہ پیشگوئی پوری ہو گئی یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ جب کہ مسیح اور مہدی کی تکفیر تک نوبت پہنچے گی اور علماء کرام اور صوفیاء اعظام ان کا نام کافر اور دجال اور بے ایمان اور دائرہ اسلام سے خارج رکھیں گے، تو کیا کسی ادنا سے ادنا اختلاف پر یہ شور قیامت برپا ہوگا؟ یہاں تک کہ بجز چند افراد کے تمام علماء اسلام جو زمین پر رہتے ہیں سب اتفاق کر لیں گے کہ یہ شخص کافر ہے۔ یہ پیشگوئی بڑے غور کے لائق ہے، کیونکہ بڑے زور سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو پورا کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ شبہات کہ کیوں صحاح ستہ کی وہ تمام حدیثیں جو مہدی اور مسیح موعود کے بارے میں لکھی ہیں اس جگہ صادق نہیں آتیں، اس سوال سے حل ہو جاتی ہیں کہ کیوں اخبار و آثار میں، یہاں تک کہ مکتوبات مجدد صاحب سرہندی اور فتوحات مکیہ اور حجج الکرامہ میں لکھا ہے کہ مہدی اور مسیح کی علماء وقت سخت مخالفت کریں گے اور ان کا نام گمراہ اور ملحد اور کافر اور دجال رکھیں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے دین کو بگاڑ دیا اور احادیث کو چھوڑ دیا، اس لیے وہ واجب القتل ہیں، کیونکہ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ضرور ہے کہ آنے والے مسیح اور مہدی بعض حدیثوں کو جو علماء کے نزدیک صحیح ہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ اکثر کو چھوڑیں گے، تبھی تو یہ شور قیامت برپا ہوگا اور کافر کہلائیں گے۔ غرض ان حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ مہدی اور مسیح علماء وقت کی امیدوں کے برخلاف ظاہر ہوں گے، اور جس طور سے انہوں نے حدیثوں میں پٹڑی جما رکھی ہے اس پٹڑی کے برخلاف ان کا قول اور فعل ہوگا۔ حاشیہ: مہدی کو کافر اور گمراہ اور دجال اور ملحد ٹھہرانے کے بارے میں دیکھو حجج الکرامہ نواب مولوی صدیق حسن خان اور دراسات اللبیب اور فتوحات مکیہ منہ۔ اسی وجہ سے ان کو کافر کہا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ علماء مخالفین کا میری نسبت در حقیقت اور کوئی بھی عذر نہیں بجز اس بےہودہ عذر کے کہ جو ایک ذخیرہ رطب یابس حدیثوں کا انہوں نے جمع کر رکھا ہے ان کے ساتھ مجھے ناپنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان حدیثوں کو میرے ساتھ ناپنا چاہیے تھا۔ یہ ایک ابتلا ہے جو کم عقل اور بدقسمت لوگوں کے لیے مقدر تھا، اور اس ابتلا میں نادان لوگ پھنس جاتے ہیں
کیونکہ وہ لوگ اپنے دلوں میں پہلے ہی ٹھہرا لیتے ہیں کہ جو کچھ مہدی اور مسیح کی نسبت حدیثیں لکھی ہیں اور جس طرح ان کے معنی کیے گئے ہیں وہ سب صحیح اور واجب الاعتقاد ہیں۔ اس لیے جب وہ لوگ اس فرضی نقشے سے جو قرآن شریف سے بھی مخالف ہے مجھے مطابق نہیں پاتے تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کاذب ہے۔ مثلاً وہ خیال کرتے ہیں کہ مسیح موعود ایک ایسی قوم یاجوج ماجوج کے وقت آنا چاہیے جن کے لمبے درختوں کی طرح قد ہوں گے اور اس قدر لمبے کان ہوں گے کہ ان کو بستر کی طرح بچھا کر ان پر سو رہیں گے، اور نیز مسیح آسمان سے فرشتوں کے ساتھ اترنا چاہیے بیت المقدس کے مینارے کے پاس مشرقی طرف، اور دجال عجیب الخلقت اس سے پہلے موجود چاہیے جس کے قبضہ قدرت میں سب خدائی کی باتیں ہوں، نی برسانے اور کھیتیاں اگانے اور مردوں کے زندہ کرنے پر قادر ہو، ایک آنکھ سے کانا ہو اور اس کے گدھے کا سر اتنا بڑا موٹا ہو کہ دونوں کانوں کا فاصلہ 300 ہاتھ کے قریب ہو، اور دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہو، اور مہدی ایسا چاہیے جس کی تصدیق کے لیے آسمان سے زور زور سے آواز آوے کہ یہ خلیفۃ اللہ مہدی ہے، اور وہ آواز تمام مشرق و مغرب تک پہنچ جائے، اور مکہ سے اس کے لیے ایک خزانہ نکلے، اور وہ عیسائیوں سے لڑے، اور عیسائی بادشاہ اس کے پاس پکڑے آویں، اور تمام زمین کو کفار کے خون سے پر کر دیوے، اور ان کی تمام دولت لوٹ لے، اور اس قدر قاتل اور خون ریز ہو کہ جب سے دنیا کی بنیاد پڑی ہے ایسا خونی آدمی کوئی نہ گزرا ہو، اور اس قدر اپنے تابعوں میں مال تقسیم کرے کہ لوگوں کو مال رکھنے کے لیے جگہ نہ رہے، اور پھر اتنی خون ریزیوں کے بعد 40 برس تک موت کا حکم دنیا پر سے قطعاً موقوف کر دیا جائے، اور تمام ایشیا اور یورپ اور امریکہ میں بجائے اس کے کہ ایک طرفۃ العین میں 1,00,000 آدمی مرتا تھا، 40 برس تک کوئی کیڑا بھی نہ مرے، نہ وہ بچہ جو پیٹ میں ہے اور نہ وہ بڈھا جو 100 برس کا ہے، اور شیر اور بھیڑیے اور چرگ اور باز گوشت کھانا چھوڑ دیں، یعنی 40 برس تک درندے بھی اپنے شکار کو مارنا چھوڑ دیں، یہاں تک کہ وہ جوئیں جو بالوں میں پڑتی ہیں اور وہ کیڑے جو پانی میں ہوتے ہیں کسی کو موت نہ آوے، اور لوگ اگرچہ روپیہ بہت پاویں مگر 40 برس تک صرف دال پر ہی گزارا کریں، اور جین مت کے مذہب کی طرح کوئی شخص کوئی جانور نہ مارے، عید کی قربانیاں اور حج کے ذبیحے سب بند ہو جائیں، لوگ سانپوں کو نہ ماریں اور نہ سانپ لوگوں کو ڈسیں۔ حاشیہ: یہ تمام امور ان پیشگوئیوں سے لازم آتے ہیں جن کے ظاہر الفاظ پر علماء حال زور دے رہے ہیں، کیونکہ جب کہ یہ حکم صادر ہو گیا کہ 40 برس تک کوئی زندہ نہیں مرے گا، اور اسی بنا پر شیر نے بکری کے ساتھ ایک گھاٹ میں پانی پیا اور اپنا شکار پا کر پھر بھی اس کو نہ مارا، اور بھیڑیے نے بھی گوشت خواری سے توبہ کی، اور باز بھی چڑیوں کے مارنے سے باز آیا، اور سب نے بھوک سے اذیت اٹھانا قبول کیا مگر کسی جاندار پر حملہ نہ کیا، یہاں تک کہ بلی نے بھی چوہے کی جان بخشی کی، اور سب درندوں نے جانوں کی حفاظت کے لیے اپنی موت کو قبول کر لیا، تو پھر کیا انسان ہی نالائق اور نافرمان رہے گا کہ ایسے امن کے زمانے میں اپنے پیٹ کے لیے خون کر کے درندوں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ منہو: پس اگر کسی مہدویت کے مدعی کے وقت یہ سب باتیں ہوں تب اس کو سچا مہدی مانا جائے، ورنہ نہیں تو اب بتلاؤ کہ ان علامتوں اور نشانوں کے ساتھ جو لوگ سچے مہدی اور سچے مسیح کو پرکھنا چاہتے ہیں وہ مجھ کو کیوں کر قبول کر لیں۔ لیکن اس جگہ تعجب یہ ہے کہ آثار میں لکھا ہے کہ وہ مسیح موعود جو ان کے زوم میں آسمان پر سے اترے گا، وہ مہدی جس کے لیے آسمان پر سے آواز آئے گی، اس کو بھی میری طرح کافر اور دجال کہا جائے گا۔ اب اس جگہ طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ مسیح حدیثوں کے مطابق آسمان سے اترے گا اور اس مہدی کے لیے سچ مچ آسمان سے آواز آئے گی جو یہ خلیفۃ اللہ ہے، تو اتنے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد یہاں تک کہ آسمانی فرشتے اترتے دیکھ کر پھر کیا وجہ کہ ان کو کافر ٹھہرائیں گے، بالخصوص جب کہ وہ آسمان سے اتر کر ان لوگوں کی تمام حدیثیں قبول کر لیں گے، تو پھر تو کوئی وجہ تکفیر کی نہیں معلوم ہوتی۔ اس سے ضروری طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ میری نسبت بہت زیادہ ان لوگوں کی حدیثوں کا انکار کریں گے، ورنہ کیا وجہ کہ باوجود اتنے معجزات دیکھنے کے پھر بھی ان کو کافر کہا جائے گا۔ پس ماننا پڑا کہ سچے مسیح اور مہدی کی نشانی ہی یہی ہے کہ وہ ان لوگوں کی بہت سی حدیثوں سے منکر ہو، ورنہ یوں تو علماء کا سر پھرا ہوا نہ ہوگا کہ بے وجہ کافر کہہ دیں گے اور ان کی نسبت کفر کا فتویٰ دیں گے۔
اب اس سوال کا جواب دینا ان مولوی صاحبوں کا حق ہے کہ جب کہ مہدی اور مسیح ان کے قرار دادہ نشانوں کے موافق آئیں گے، یعنی ایک تو دیکھتے دیکھتے آسمان سے ماں فرشتوں کے اترے گا، اور دوسرے کے لیے آسمان سے آواز آئے گی کہ یہ خلیفۃ اللہ مہدی ہے، اور ایک دم میں مشرق مغرب میں وہ آواز پھر جائے گی، گویا دونوں آسمان ہی سے اترے۔ تو پھر اس قدر بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد، جو گویا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ظہور میں نہیں آیا، کیوں ان دونوں معجز نما بزرگوں کو کافر کہیں گے؟ حالانکہ وہ آتے ہی علماء کرام کے سامنے اطاعت کے ساتھ جھک جائیں گے اور چوں نہیں کریں گے۔ اور بخاری اور مسلم اور ابن ماجہ اور ابو داود اور نسائی اور موطا، غرض تمام ذخیرہ حدیثوں کو جس طرح پر حضرات موحدین مانتے ہیں، سر جھکا کر سب کو مان لیں گے۔ اور اگر کوئی عرض کرے گا کہ حضرت آپ تو حکم ہو کر آئے ہیں، کچھ تو ان علماء سے اختلاف کیجئے، تو نہایت عاجزی اور مسکینی سے کہیں گے کہ حکم کیسے؟ ہماری کیا مجال کہ ہم سیاہ ستہ کی کچھ مخالفت کریں، یا حضرت مولانا شیخ الکل نذیر حسین اور حضرت مولانا مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی، اور یا حضرت مولانا امام المقلدین رشید احمد گنگوہی کے اجتہادات اور ان کے اکابر کی تشریحات کی مخالفت کریں؟ یہ حضرات جو کچھ فرما چکے سب ٹھیک اور بجا ہے، ہم کیا اور ہمارا وجود کیا؟ ظاہر ہے کہ جب کہ مہدی اس طرح پر تسلیم محض ہو کر آئیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ علماء ان کو کافر کہیں یا ان کا نام دجال رکھیں۔ اکثر یہ لوگ جو مولوی کہلاتے ہیں، عوام کل انعام کے آگے محض دھوکہ دہی کے طور پر یہ بیان کیا کرتے ہیں کہ دیکھو مسلم میں یہ کیسی واضح حدیث ہے کہ مسیح موعود دمشق کے شرقی مینارے کے نزدیک آسمان پر سے اترے گا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، اور اس پیشگوئی کے ظاہر الفاظ میں دمشق اور اس کے شرق کی طرف ایک مینارے کا بیان ہے جس کے نزدیک مسیح موعود کا آسمان سے اترنا ضروری ہے۔ پس اگر ان تمام الفاظ کی تعویل کی جائے گی تو پھر پیشگوئی تو کچھ بھی نہ رہے گی، بلکہ مخالف کے نزدیک ایک باعث تمسخر ہوگا، کیونکہ پیشگوئی کی تمام شوکت اور اس کا اثر اپنے ظاہر الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، اور پیشگوئی کرنے والے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان علامتوں کو یاد رکھیں اور انہی کو مدعی صادق کا معیار ٹھہرائیں، مگر تعویل میں تو وہ سارے نشان مقرر کردہ گم ہو جاتے ہیں، اور یہ امر مقبول اور مسلم ہے کہ نصوص کو ہمیشہ ان کے ظاہر پر حمل کرنا چاہیے، اور ہر ایک لفظ کی تعویل مخالف کو تسکین نہیں دے سکتی، کیونکہ اس طرح تو کوئی مقدمہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر ایک شخص تعویل کے طور پر اپنے مطلب کے موافق کسی حدیث کے معنی کر لیتا ہے اور الفاظ کے معنی کو تعویل کے طور پر اپنے مطلب کی طرف پھیر لیتا ہے، تو اس طرح پر تو مخالف کا بھی حق ہے کہ وہ بھی تعویل سے کام لے، تو پھر فیصلہ قیامت تک غیر ممکن۔ یہ اعتراض ہے جو ہمارے مخالف کرتے ہیں، اور نیز اپنے نادان چیلوں کو سکھاتے ہیں، مگر انہیں معلوم نہیں کہ وہ خود اس اعتراض کے نیچے ہیں۔ ہم تو کسی حدیث کے ظاہر الفاظ کو نہیں چھوڑتے جب تک قرآن اپنے نصوص صریحہ سے ما دوسری حدیثوں کے اس کو نہ چھڑائے اور تعویل کے لیے مجبور نہ کرے۔ چنانچہ اس جگہ بھی ایسا ہی ہے۔ اگر یہ لوگ خدا تعالیٰ سے خوف کر کے کچھ سوچتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ در حقیقت یہ اعتراض تو انہی پر ہوتا ہے، کیونکہ قرآن شریف میں حضرت مسیح کے بارے میں صاف لفظوں میں یہ پیشگوئی موجود تھی کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعو کا الیہ، سورہ آل عمران آیت 56، یعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور وفات کے بعد اپنی طرف اٹھانے والا۔ لیکن ہمارے مخالفوں نے اس نص کے ظاہر الفاظ پر عمل نہیں کیا اور نہایت مکروہ اور پرتکلف تعویل سے کام لیا، یعنی رافعو کا کے فقرے کو متوفی کا کے فقرے پر مقدم کیا اور ایک صریح تحریف کو اختیار کر لیا، اور یا بعض نے توفی کے لفظ کے معنی بھر لینا کیا جو نہ قرآن سے نہ حدیث سے نہ علم لغت سے ثابت ہوتا ہے، اور جسم کے ساتھ اٹھائے جانا اپنی طرف سے ملا لیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے متوفی کا کے معنی صریح ممیتوں کا بخاری میں موجود ہیں، ان سے منہ پھیر لیا، اور علم نحو میں صریح یہ قاعدہ مانا گیا ہے کہ توفی کے لفظ میں جہاں خدا فاعل اور انسان مفعول بہ ہو، ہمیشہ اس جگہ توفی کے معنی مارنے اور روح قبض کرنے کے آتے ہیں، مگر ان لوگوں نے اس قاعدے کی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھی، اور خدا کی تمام کتابوں میں کسی جگہ رفع اللہ کے معنی یہ نہیں کیے گئے کہ کوئی جسم کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا جائے، لیکن ان لوگوں نے زبردستی سے بغیر وجود کسی نظیر کے
رفع اللہ کے اس جگہ یہ معنی کیے کہ جسم کے ساتھ اٹھایا گیا، ایسا ہی توفی کے الٹے معنی کرنے کے وقت کوئی نظیر پیش نہ کی اور بھر لینا معنی لے لیے۔ اب بتلاؤ کہ کس نے نصوص کے ظاہر پر عمل کرنا چھوڑ دیا؟ یا یوں سمجھ لو کہ اس جگہ دو پیش گوئیاں متناقض ہیں، یعنی ایک پیش گوئی دوسرے کی ضد واقع ہے، اس طرح پر کہ مسیح موعود کے نزول کی پیش گوئی جو صحیح مسلم میں موجود ہے، اس کے یہ معنی محض اپنی طرف سے ہمارے مخالف کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، ابھی تک فوت نہیں ہوا، اور آخری زمانے میں دمشقی مینارے کی شرقی طرف اترے گا اور ایسے ایسے کام کرے گا۔ غرض یہ پیش گوئی تو صحیح مسلم کی کتاب میں سے ہے جو بگاڑ کر بیان کی جاتی ہے، اور اس کے مقابل پر اور اس کی ضد ایک پیش گوئی قرآن شریف میں موجود ہے جو پہلی صدی میں ہی کروڑہا مسلمانوں میں شہرت پا چکی تھی، اور یہ شہرت قرآنی پیش گوئی کی مسلم والی پیش گوئی کے وجود سے پہلے تھی، یعنی اس زمانے سے پہلے جبکہ مسلم نے کسی راوی سے سن کر اس مخالفانہ پیش گوئی کو قریباً 250 برس بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کتاب میں لکھا تھا۔ اور مسلم کی پیش گوئی میں صرف یہی نقص نہیں کہ وہ قریباً 250 برس بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کی گئی، بلکہ ایک یہ بھی نقص ہے کہ مسلم نے اس اصل راوی کو بھی نہیں دیکھا جس نے یہ حدیث بیان کی تھی، اور نہ اس شخص کو دیکھا جس کے پاس یہ روایت بیان کی، بلکہ بہت سی زبانوں میں گھومتی ہوئی اور ایسے لوگوں کو چھوتی ہوئی جن کو ہم معصوم نہیں کہہ سکتے مسلم تک پہنچی، اور ہمارے پاس کوئی دلیل اس بات پر نہیں کہ کیوں ایسی پیش گوئی کی نسبت جو غیر معصوم زبانوں سے کئی وسائط سے سنی گئی یہ حکم جاری کریں کہ وہ قرآن کی پیش گوئی کے درجے پر ہے۔ غرض ایسی پیش گوئی جس کا سارا تانا بانا ہی ظنی ہے، جب قرآن کی پیش گوئی کے نقیض اور ضد ہو تو اس کو اس کے ظاہر الفاظ کے روح سے ماننا گویا قرآن شریف سے دستبردار ہونا ہے۔ ہاں اگر کسی تعویل سے مطابق آ جائے اور تناقض جاتا رہے تو پھر بصر و چشم منظور۔ یاد رہے کہ کوئی فولادی کلا بھی ایسا پختہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ قرآن شریف میں حضرت مسیح کی موت کی آیت ہے۔ پھر آسمان سے زندہ ماں جسم اترنے کی پیش گوئی کس قدر موت کی پیش گوئی کی نقیض ہے، ذرا سوچ لو۔ اور قرآن نے توفی اور رفع کے لفظ کو کئی جگہ ایک ہی معنوں موت اور رفع روحانی کے محل پر ذکر کر کے صاف سمجھا دیا ہے کہ توفی کے معنی مارنا اور رفع اللہ کے معنی روح کو خدا کی طرف اٹھانا ہے۔ اور پھر توفی کے لفظ کے معنی حدیث کے روح سے بھی خوب صاف ہو گئے ہیں، کیونکہ بخاری میں ابن عباس سے روایت ہے کہ متوفی کا ممیتوں کا، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لفظ متوفی کا کے یہی معنی کیے ہیں کہ میں تجھے مارنے والا ہوں۔ اور اس بات پر صحابہ کا اجماع بھی ہو چکا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور گزشتہ روحوں میں جا ملے۔ اب بتلاؤ اور خود ہی انصاف کرو کہ دو پیش گوئیاں متناقض ایک ہی مضمون میں جھگڑا کر رہی ہیں۔ ایک قرآنی پیش گوئی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موت کا وعدہ ہونا اور پھر بموجب آیت فلما توفیتنی کے اس وعدہ موت کا پورا ہو جانا صاف طور پر اس پیش گوئی سے معلوم ہو رہا ہے، اور سارا قرآن اس پیش گوئی کے معنی یہی کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور ان کی روح خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائی گئی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کے اتفاق کے ساتھ جو لاکھ سے بھی کچھ زیادہ تھے اس بات پر اجماع ظاہر کر رہے ہیں کہ در حقیقت حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، اور امام مالک بھی اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ضرور مر گئے، اور امام اعظم اور امام احمد اور امام شافعی ان کے قول کے سن کر اور خاموشی اختیار کر کے اسی قول کی تصدیق کر رہے ہیں، اور امام ابن حزم بھی حضرت عیسیٰ کی موت کی گواہی دے رہے ہیں، اور مسلمانوں میں سے فرقہ معتزلہ بھی ان کی موت کا قائل، اور ایک صوفیوں کا فرقہ اسی بات کا قائل کہ مسیح فوت ہو گیا ہے اور آنے والا مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا۔ اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو حجج الکرامہ میں بھی لکھی گئی ہے حضرت عیسیٰ کی عمر 120 برس متعین کر رہی ہے، اور کنز العمال کی ایک حدیث فتنہ صلیب کے بعد کے زمانہ کی نسبت بیان کر رہی ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر نہیں گئے بلکہ خدا تعالیٰ سے حکم پا کر اپنے وطن سے برتب کے سنت جمیع انبیاء علیہم السلام ہجرت کر گئے اور ان ملکوں کی طرف چلے گئے جن میں دوسرے یہودی رہتے تھے، جیسے کشمیر جس میں یہودی آ کر بخت نصر کے تفریقے کے وقت آباد ہو گئے تھے، اور معراج کی رات میں وفات یافتہ نبیوں کی روحوں میں ان کی روح دیکھی گئی۔ یہ تو قرآنی پیش گوئی ہے جو حضرت مسیح کی وفات بیان فرما رہی ہے، جس کے ساتھ ایک لشکر دلائل کا ہے،
اور علاوہ دلہ نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کے نسخہ مرہم عیسیٰ اور قبر سری نگر جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہیں اس پر شاہد ہیں، اور اس کے مقابل پر وہی مسلم کی ضمنی حدیث پیش کی جاتی ہے جس پر صدہا شبہات چونٹیوں کی طرح چمٹے ہوئے ہیں، اور جو ظاہری الفاظ کے روح سے صریح قرآن شریف کے متناقض اور اس کی ضد پڑی ہوئی ہے۔ اور طرفہ تر یہ کہ مسلم میں کوئی آسمان کا لفظ موجود نہیں، مگر پھر بھی خواہ اس حدیث کے یہی معنی کیے جاتے ہیں کہ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ حاشیہ: مسلم کی حدیث کا یہ لفظ کہ مسیح دمشق کے شرقی مینارے کی طرف اترے گا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ مسیح موعود کا سکونت گاہ ہوگا، بلکہ غائب درجہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت اس کی کارروائی دمشق تک پہنچے گی، اور یہ بھی اس صورت میں کہ دمشق کے لفظ سے حقیقت میں دمشق ہی مراد ہو، اور اگر ایسا سمجھا بھی جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اب تو دمشق سے مکہ معظمہ تک ریل بھی تیار ہو رہی ہے، اور ہر ایک انسان 20 دن تک دمشق میں پہنچ سکتا ہے، اور عربی میں نزیل مسافر کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ فیصلہ شدہ امر ہے کہ اس حدیث کے یہی معنی ہیں کہ مسیح موعود آنے والا دمشق کے شرقی طرف ظاہر ہوگا، اور قادیان دمشق سے شرقی طرف ہے۔ حدیث کا منشا یہ ہے کہ جیسے دجال مشرق میں ظاہر ہوگا، ایسا ہی مسیح موعود بھی مشرق میں ہی ظاہر ہوگا۔ منہ: حالانکہ قرآن شریف بضرب دہل فرما رہا ہے کہ عیسیٰ بن مریم رسول اللہ زمین میں دفن کیا گیا ہے، آسمان پر ان کے جسم کا نام و نشان نہیں۔ اب بتلاؤ کہ ہم ان دونوں متناقض پیش گوئیوں میں سے کس کو قبول کریں؟ کیا مسلم کی روایت کے لیے قرآن کو چھوڑ دیں اور ایک ذخیرہ دلائل کو اپنے ہاتھ سے پھینک دیں؟ کیا کریں؟ یہ بھی ہمارا مسلم پر احسان ہے کہ ہم نے تعویل سے کام لے کر حدیث کو مان لیا، ورنہ رفع تناقض کے لیے ہمارا حق تو یہ تھا کہ اس حدیث کو موضوع ٹھہراتے، لیکن خوب غور سے سوچنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ دراصل حدیث موضوع نہیں ہے، ہاں استعارات سے پر ہے، اور پیش گوئی میں جہاں کوئی امتحان منظور ہوتا ہے استعارات ہوا کرتے ہیں۔ ہر ایک پیش گوئی کے ظاہر لفظ کے موافق معنی کرنا شرط نہیں۔ اس کی حدیثوں اور کتاب اللہ میں صدہا نظیریں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے خواب کی پیش گوئی دیکھو، کب وہ ظاہری طور پر پوری ہوئی، اور کب سورج اور چاند اور ستاروں نے ان کو سجدہ کیا۔ اور دمشق کے شرقی مینارے سے ضروری نہیں کہ وہ حصہ شرقی مینارہ دمشق کا جز ہو، چنانچہ اس بات کو تمام علماء مانتے آئے ہیں، اور یاد رہے کہ قادیان ٹھیک دمشق سے شرقی طرف واقع ہے، اور دمشق کے ذکر کی وجہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ ایک اور نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے، یعنی یہ کہ جو مسلم کی حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ مسیح موعود دمشق کے مینارہ شرقی کے قریب نازل ہوگا، اس لفظ کی تشریح ایک دوسری مسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اس شرقی طرف سے مراد کوئی حصہ دمشق کا نہیں ہے۔ حدیث یہ ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا پتہ دینے کے لیے مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا۔ لفظ حدیث کے یہ ہیں کہ اوما الی المشرق، یعنی اس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ دمشق کسی صورت سے مسیح کے ظہور کی جگہ نہیں، کیونکہ وہ مکہ اور مدینہ سے مشرق کی طرف نہیں ہے بلکہ شمال کی طرف ہے، اور مسیح کے ظہور کی جگہ وہی مشرق ہے جو دجال کے ظہور کی جگہ حسب منشاء حدیث اوما الی المشرق ہے۔ یعنی حدیث سے ثابت ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا، اور نواب مولوی صدیق حسن خان صاحب حجج الکرامہ میں منظور کر چکے ہیں کہ فتنہ دجالیہ کے لیے جو مشرق مقرر کیا گیا ہے وہ ہندوستان ہے۔ اس لیے ماننا پڑا کہ انوار مسیحیہ کے ظہور کا مشرق بھی ہندوستان ہی ہے، کیونکہ جہاں بیمار ہو وہیں طبیب آنا چاہیے، اور بموجب حدیث لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال اور رجل من ہؤلاء اے من فارس، دیکھو بخاری صفحہ 727۔ رجل فارسی کا جائے ظہور بھی یہی مشرق ہے۔ حاشیہ: ایسا ہی ایک حدیث میں لکھا ہے کہ اصفہان سے ایک لشکر آئے گا جن کی جھنڈیاں کالی ہوں گی، اور ایک فرشتہ آواز دے گا کہ ان میں خلیفۃ اللہ المہدی ہے، اور اصفہان بھی حجاز سے مشرق کی طرف ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ مہدی مشرق میں ہی پیدا ہوگا، یا یہ کہ فارسی الاصل ہوگا۔ منہ: رجل فارسی کا جائے ظہور بھی یہی مشرق ہے، اور ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وہی رجل فارسی مہدی ہے، اس لیے ماننا پڑا کہ مسیح موعود اور مہدی اور دجال تینوں مشرق میں ہی ظاہر ہوں گے، اور وہ ملک ہند ہے۔ اب اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں
کہ اکثر مخالف جوش میں آ کر مجھ سے پوچھا کرتے ہیں کہ تمہارے مسیح موعود ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ کیا کسی قرآن شریف کی آیت سے تمہارا مسیح موعود ہونا ثابت ہوتا ہے؟ اور پھر آپ ہی یہ حجت پیش کرتے ہیں کہ اگر صرف کسی سچی خواب یا کسی سچے کشف سے کوئی مسیح موعود یا مہدی بن سکتا ہے تو دنیا میں ایسے ہزارہا لوگ موجود ہیں جن کو سچی خوابیں آتی ہیں اور کشف بھی ہوتے ہیں، اور ہم بھی انہی میں سے ہیں، تو کیا وجہ کہ ہم مسیح موعود نہ کہلاویں؟ اما الجواب، واضح ہو کہ یہ اعتراض صرف میرے پر نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام پر ہے، اور میں اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ سچی خوابیں اکثر لوگوں کو آ جاتی ہیں اور کشف بھی ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات بعض فاسق اور فاجر اور تارک صلاۃ، بلکہ بدکار اور حرام کار، بلکہ کافر اور اللہ اور اس کے رسول سے سخت بغض رکھنے والے اور سخت توہین کرنے والے اور سچ مچ اخوان الشیاطین شاذ و نادر طور پر سچی خوابیں دیکھ لیتے ہیں، اور بعض کشفی نظارے بھی ایک صورت برق کی طرح عمر بھر میں کبھی ان کو دکھائے جاتے ہیں۔ حاشیہ: یہ عجیب حیرت نما امر ہے کہ بعض طوائف یعنی کنجریاں بھی جو سخت ناپاک فرقہ دنیا میں ہیں سچی خوابیں دیکھا کرتی ہیں، اور بعض پلید اور فاسق اور حرام خور اور کنجروں سے بدتر اور بد دین اور ملحد جو اباحتیوں کے رنگ میں زندگی بسر کرتے ہیں اپنی خوابیں بیان کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو کہا کرتے ہیں کہ بھائی میری طبیعت تو کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ میری خواب کبھی خطا ہی نہیں جاتی، اور اس راکم کو اس بات کا تجربہ ہے کہ اکثر پلید طبع اور سخت گندے اور ناپاک اور بے شرم اور خدا سے نہ ڈرنے والے اور حرام کھانے والے فاسق بھی سچی خوابیں دیکھ لیتے ہیں، اور یہ امر کوتاہ بینوں کو سخت حیرت اور پریشانی میں ڈالتا ہے، اور اس کا وہی جواب ہے جو میں نے متن اور حاشیہ میں لکھا ہے منہ۔ پس در حقیقت ایک سرسری نظر سے اس قسم کے مشاہدات سے ایک نادان کے دل میں تمام انبیاء علیہم السلام کی نسبت اعتراض پیدا ہوگا کہ جبکہ ان کی مانند دوسرے لوگوں پر بھی بعض امور غیب کے کھولے جاتے ہیں تو انبیاء کی اس میں کون سی فضیلت ہوئی؟ حاشیہ: چونکہ ہر ایک انسان کے اندر بموجب حدیث کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام ایک کشفی روشنی بھی مخفی ہے، تا اگر ایمان یا اعلیٰ مرتبہ ایمان مقدر ہے تو اس وقت وہ روشنی کرامت کے طور پر ایمانی آثار دکھاوے۔ اس لیے کبھی اتفاق ہو جاتا ہے کہ کفر اور فسق کے زمانے میں بھی بجلی کی چمک کی طرح کوئی ذرہ اس روشنی کا ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فطرت میں بوجہ نشہ انسانیت کی امانت ہے، اور ایک جاہل خیال کرتا ہے کہ گویا مرتبہ ابدال و اقطاب مجھے حاصل ہے، اس لیے ہلاک ہو جاتا ہے۔ منہ: ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک نیک بخت نیک چلن تو کسی امر میں کوئی پیچیدہ خواب دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، مگر اسی رات ایک فاسق بدماش نجاست خوار کو صاف اور کھلی کھلی خواب دکھائی دیتی ہے، اور وہ سچی بھی نکلتی ہے، اور اس راز سربستہ کا حل کرنا عام لوگوں کی طبیعتوں پر مشکل ہو جاتا ہے، اور بہتیرے اس سے ٹھوکر کھاتے ہیں۔ سو متوجہ ہو کر سننا چاہیے کہ خواص کے علوم اور کشوف اور عوام کی خوابوں اور کشفی نظاروں میں فرق یہ ہے کہ خواص کا دل تو مظہر تجلیات الہیہ ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ آفتاب روشنی سے بھرا ہوا ہے وہ علوم اور اسرار غیبیہ سے بھر جاتے ہیں، اور جس طرح سمندر اپنے پانیوں کی کثرت کی وجہ سے ناپیدا کنار ہے اسی طرح وہ بھی ناپیدا کنار ہوتے ہیں، اور جس طرح جائز نہیں کہ ایک گندے سڑے ہوئے چھپڑ کو محض تھوڑے سے پانی کے اجتماع کی وجہ سے سمندر کے نام سے موسوم کر دیں، اسی طرح وہ لوگ جو شاذ و نادر کے طور پر کوئی سچی خواب دیکھ لیتے ہیں ان کی نسبت نہیں کہہ سکتے کہ وہ نعوذ باللہ ان بہار علوم ربانی سے کچھ نسبت رکھتے ہیں، اور ایسا خیال کرنا اسی قسم کا لغو اور بیہودہ ہے کہ جیسے کوئی شخص صرف منہ اور آنکھ اور ناک اور دانت دیکھ کر سور کو انسان سمجھ لے یا بندر کو بنی آدم کی طرح شمار کرے۔ تمام مدار کثرت علوم غیب اور استجابت دعا اور باہمی محبت و وفا اور قبولیت اور محبوبیت پر ہے، ورنہ کثرت قلت کا فرق درمیان سے اٹھا کر ایک کرم شب تاب کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی سورج کے برابر ہے، کیونکہ روشنی اس میں بھی ہے۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ کسی قدر آپس میں مشابہت ضرور رکھتی ہیں، بعض سفید پتھر تبت کے پہاڑوں کی طرف سے ملتے ہیں اور غزنی کے حدود کی طرف سے بھی لاتے ہیں، چنانچہ میں نے بھی ایسے پتھر دیکھے ہیں۔
وہ ہیرے سے سخت مشابہت رکھتے اور اسی طرح چمکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ کچھ تھوڑا عرصہ گزرا ہے کہ ایک شخص کابل کی طرف کا رہنے والا چند ٹکڑے پتھر کے قادیان میں لایا اور ظاہر کیا کہ وہ ہیرے کے ٹکڑے ہیں، کیونکہ وہ پتھر بہت چمکیلے اور آبدار تھے۔ اور ان دنوں میں مدراس سے ایک مخلص دوست جو نہایت درجہ اخلاص رکھتے ہیں، یعنی اخویم سیٹھ عبد الرحمن صاحب تاجر مدراس قادیان میں میرے پاس تھے۔ ان کو وہ پسند آ گئے اور ان کی قیمت میں 500 روپیہ دینے کو تیار ہو گئے، اور 25 روپیہ یا کچھ کم و بیش ان کو دے بھی دیے، اور پھر اتفاقاً مجھ سے مشورہ طلب کیا کہ میں نے یہ سودا کیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں اگرچہ ان ہیروں کی اصلیت اور شناخت سے ناواقف تھا، لیکن روحانی ہیرے جو دنیا میں کمیاب ہوتے ہیں، یعنی پاک حالت کے اہل اللہ جن کے نام پر کئی جھوٹے پتھر یعنی مزور لوگ اپنی چمک دمک دکھلا کر لوگوں کو تباہ کرتے ہیں، اس جوہر شناسی میں مجھ کو دخل تھا۔ اس لیے میں نے اس ہنر کو اس جگہ برتا اور اس دوست کو کہا کہ جو کچھ آپ نے دیا وہ تو واپس لینا مشکل ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ قبل دینے 500 روپیہ کے کسی اچھے جوہری کو یہ پتھر دکھلا لیں، اگر در حقیقت ہیرے ہوئے تو یہ روپیہ دے دیں۔ چنانچہ وہ پتھر مدراس میں ایک جوہری کے شناخت کرنے کے لیے بھیجے گئے اور دریافت کیا گیا کہ ان کی قیمت کیا ہے۔ پھر شاید 2 ہفتے کے اندر ہی وہاں سے جواب آ گیا کہ ان کی قیمت ہے چند پیسے، یعنی یہ پتھر ہیں، ہیرے نہیں ہیں۔ غرض جس طرح اس ظاہری دنیا میں ایک ادنا کو کسی جزئی امر میں اعلیٰ سے مشابہت ہوتی ہے، ایسا ہی روحانی امور میں بھی ہو جایا کرتا ہے، اور روحانی جوہری ہوں یا ظاہری جوہری، وہ جھوٹے پتھروں کو اس طرح پر شناخت کر لیتے ہیں کہ جو سچے جواہرات کی بہت سی صفات ہیں ان کے روح سے ان پتھروں کا امتحان کرتے ہیں، آخر جھوٹ کھل جاتا ہے اور سچ ظاہر ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سچے ہیروں میں صرف ایک چمک ہی تو صفت نہیں ہے، اور بھی تو بہت سی صفات ہوتی ہیں۔ بس جب ایک جوہری وہ کل صفات پیش نظر رکھ کر جھوٹے پتھروں کا امتحان کرتا ہے تو فی الفور ان کو ہاتھ سے پھینک دیتا ہے۔ اسی طرح مردان خدا جو خدا تعالیٰ سے محبت اور مودت کا تعلق رکھتے ہیں، وہ صرف پیش گوئیوں تک اپنے کمالات کو محدود نہیں رکھتے، ان پر حقائق اور معارف کھلتے ہیں، اور دقائق و اسرار شریعت اور دلائل لطیفہ حقانیت ملت ان کو عطا ہوتے ہیں، اور اعجازی طور پر ان کے دل پر دقیق در دقیق علوم قرآنی اور لطائف کتاب ربانی اتارے جاتے ہیں، اور وہ ان فوق العادت اسرار اور سماوی علوم کے وارث کیے جاتے ہیں جو بلا واسطہ موہبت کے طور پر محبوبین کو ملتے ہیں، اور خاص محبت ان کو عطا کی جاتی ہے، اور ابراہیمی صدق و صفا ان کو دیا جاتا ہے، اور روح القدس کا سایہ ان کے دلوں پر ہوتا ہے، وہ خدا کے ہو جاتے ہیں اور خدا ان کا ہو جاتا ہے۔ ان کی دعائیں خارق عادت طور پر آثار دکھاتی ہیں، ان کے لیے خدا غیرت رکھتا ہے، وہ ہر میدان میں اپنے مخالفوں پر فتح پاتے ہیں، ان کے چہروں پر محبت الہی کا نور چمکتا ہے، ان کے در و دیوار پر خدا کی رحمت برستی ہوئی معلوم ہوتی ہے، وہ پیارے بچے کی طرح خدا کی گود میں ہوتے ہیں۔ خدا ان کے لیے اس شیر مادہ سے زیادہ غصہ ظاہر کرتا ہے جس کے بچے کو کوئی لینے کا ارادہ کرے۔ وہ گناہ سے معصوم، وہ دشمنوں کے حملوں سے معصوم، وہ تعلیم کی غلطیوں سے بھی معصوم ہوتے ہیں، وہ آسمان کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ خدا عجیب طور پر ان کی دعائیں سنتا ہے اور عجیب طور پر ان کی قبولیت ظاہر کرتا ہے، یہاں تک کہ وقت کے بادشاہ ان کے دروازوں پر آتے ہیں، ذوالجلال کا خیمہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے، اور ایک روب خدائی ان کو عطا کیا جاتا ہے، اور شاہانہ استغنا ان کے چہروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ دنیا اور اہل دنیا کو ایک مرے ہوئے کیڑے سے بھی کمتر سمجھتے ہیں، فقط ایک کو جانتے ہیں، اور اس ایک کے خوف کے نیچے ہر دم گداز ہوتے رہتے ہیں۔ دنیا ان کے قدموں پر گری جاتی ہے، گویا خدا انسان کا جامہ پہن کر ظاہر ہوتا ہے۔ وہ دنیا کا نور اور اس ناپائیدار عالم کا ستون ہوتے ہیں، وہی سچا امن قائم کرنے کے شہزادے اور ظلمتوں کے دور کرنے کے آفتاب ہوتے ہیں۔ وہ نہاں در نہاں اور غیب الغیب ہوتے ہیں، کوئی ان کو پہچانتا نہیں مگر خدا، اور کوئی خدا کو پہچانتا نہیں مگر وہ خدا نہیں ہیں مگر نہیں کہہ سکتے کہ خدا سے الگ ہیں، وہ ابدی نہیں ہیں مگر نہیں کہہ سکتے کہ کبھی مرتے ہیں۔ بس کیا ایک ناپاک اور خبیث آدمی جس کا دل گندا، خیالات گندے، زندگی گندی ہے، ان سے مشابہت پیدا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، مگر وہی مشابہت جو کبھی ایک چمکیلے پتھر کو ہیرے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ مردان خدا جب دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں تو ان کی عام برکات کی وجہ سے
آسمان سے ایک قسم کا انتشار روحانیت ہوتا ہے اور طبائع میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے، اور جن کے دل اور دماغ سچی خوابوں سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں ان کو سچی خوابیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن در پردہ یہ تمام انہی کے وجود باوجود کی تاثیر ہوتی ہے۔ جیسا کہ مثلاً جب برسات کے دنوں میں پانی برستا ہے تو کنوؤں کا پانی بھی بڑھ جاتا ہے اور ہر ایک قسم کا سبزہ نکلتا ہے، لیکن اگر آسمان کا پانی چند سال تک نہ برسے تو کنوؤں کا پانی بھی خشک ہو جاتا ہے۔ سو وہ لوگ در حقیقت آسمان کا پانی ہوتے ہیں، اور ان کے آنے سے زمین کے پانی بھی اپنا سیلاب دکھلاتے ہیں، اور اگر خدا تعالی چاہتا تو ان زمین کے پانیوں کو نابود کر دیتا، لیکن اس امر میں کہ کیوں دوسرے لوگوں کو بھی ان کے وقت میں خوابیں سچی آتی ہیں یا کبھی کشفی نظارے ہوتے ہیں، بھید یہ ہے کہ اگر عام لوگوں کو باطنی کشوف سے کچھ بھی حصہ نہ ہوتا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور نبیوں اور محدثوں کو دنیا میں بھیجتا اور وہ بڑے بڑے پوشیدہ واقعات اور عالم مجازات اور غیب کی خبریں دیتے، تو لوگوں کے دل میں یہ گمان گزر سکتا تھا کہ شاید وہ جھوٹے ہیں، یا بعض امور میں نجوم وغیرہ سے مدد لیتے ہیں، یا درمیان کوئی اور فریب ہے۔ پس خدا نے ان شبہات کے دور کرنے کے لیے عام لوگوں میں رسولوں اور نبیوں کی جنس کا ایک مادہ رکھ دیا ہے، اور نبوت کی بہت چیزوں اور بہت سی صفات لازمہ میں سے ایک صفت میں ان کو ایک حد تک شریک کر دیا ہے، تاکہ وہ لوگ خدا کے نبیوں اور مامورین اور ملہمین کی تصدیق کے لیے قریب ہو جائیں اور دلوں میں سمجھ لیں کہ یہ امور جائز اور ممکن ہیں، تبھی تو ہم بھی کسی حد تک شریک ہیں۔ اور اگر خدا تعالیٰ اس قدر بھی ان کو مادہ عطا نہ فرماتا تو عام لوگوں پر نبوت کا مسئلہ سمجھنا مشکل ہو جاتا، اور ان کی طبائع بنسبت اقرار کے انکار سے زیادہ قریب ہوتی۔ لیکن اب تمام عام لوگوں میں، یہاں تک کہ فاسقوں اور فاجروں میں بھی علم غیب کا ایک مادہ ہے، اس لیے اگر وہ تعصب کو کام میں نہ لائیں تو نبوت کی حقیقت کو بہت جلد سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس بات میں خطرہ بہت کم ہے کہ اگر کوئی ایسا خیال کرے کہ میری فلاں خواب بھی سچی نکلی اور فلاں موقع پر مجھے کشفی نظارہ ہوا۔ وجہ یہ کہ انسان جب جمیع کمالات نبوت اور محدثیت اور ان کے مقام محبوبیت پر بخوبی اطلاع پائے گا تو بہت آسانی سے اپنی اس غلطی پر متنبہ ہو جائے گا، جیسا کہ وہ شخص جس نے کبھی سمندر نہیں دیکھا اور اپنے گاؤں کے ایک تھوڑے سے پانی کو سمندر کے برابر اور اس کے عجائبات سے ہم وزن خیال کرتا ہے، جب اس کا گزر سمندر پر ہوگا اور اس کی حقیقت سے اطلاع پائے گا تو بغیر نصیحت کسی ناصح کے خود بخود سمجھ جائے گا کہ میں ایک بڑی غلطی کے گرداب میں مبتلا تھا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ انسانوں کی یہ صورت ہوتی کہ فیضان امور غیبیہ کا کچھ بھی مادہ ان میں امانت نہ رکھا جاتا، اور نہ یہ علم ہوتا کہ کبھی خدا کی طرف سے غیبی علوم اور اخبار کا فیضان بھی ہوا کرتا ہے، تو وہ اس شخص کی طرح ہوتے جو مادرزاد اندھا اور بہرا ہو۔ بس اس صورت میں تمام انبیاء کو تبلیغ میں ناکامی ہوتی۔ مثلاً جس اندھے نے کبھی روشنی نہیں دیکھی، اس کو کس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ روشنی کیا چیز ہے؟ فتدبر ولا تکن من العامین وصل رحم اللہ لیفتح عینک وہو ارحم الراحمین۔